السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. گزشتہ درس میں عقیدے کے اندر ہم نے کلمہ توحید کے شروط کلمہ توحید کی 3 شرطیں پڑھی تھی: علم، یقین اور قبول. اس کے بعد آج کا درس ہے عبادات کی بعض قسمیں. عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس عبادت کو احسان کے طریقے کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ویسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو عبادت اللہ کو دیکھتے ہوئے کرنے کا جو تصور ہونا چاہیے وہ ناممکن ہے، اس لیے کہ انسان اس دنیا میں اس دنیاوی نگاہوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے. ہاں، یقیناً آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو وہ توفیق دے گا، وہ سعادت نصیب کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. لیکن دوسری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی کہ اگر آپ نہیں دیکھ سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناظر مانتے ہوئے، حاضر نہیں. بہت سے لوگ ایک عقیدے کی غلطی کرتے ہیں. بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کر بول رہا ہوں. یہ جملہ غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر نہیں ہے، ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ناظر یعنی دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا اللہ تبارک. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر کہا بصیر، وہ دیکھنے والا ہے. سمیع، بہت سننے والا ہے. علیم، جاننے والا ہے. لیکن حاضر کا معنی، ہاں اب یہ جو آیتوں سے توڑ مروڑ کر معنی بدلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ نہیں. نہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے، نہ صحابہ نے اس کی تفسیر ایسی کی ہے، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک بدو عورت کو، جو ایک دیہاتی عورت تھی، ایک لونڈی تھی جو بکریاں چرا رہی تھی، آپ نے اس سے کہا اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. تو آپ نے کہا یہ مومنہ ہے، یہ ایمان والی ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو، اس کو غلام بنا کر مت رکھو. تو اس کے آسمان کی طرف اشارہ کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا عقیدہ کہ اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے، عرش پر مستوی ہے. برکت یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گی. اتنا ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، حاضر یعنی علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہر چیز کے ساتھ یا ہر چیز کے اندر داخل ہوا نہیں ہے. اب یہ عبادت کئی طرح کی ہے. عام طور پر ہم جیسے ہی عبادت کا نام سنتے ہیں یا عبادت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک ہی چیز آتی ہے کہ نماز، کیونکہ وہ بہت زیادہ کی جانے والی عبادت ہے، روزانہ 5 مرتبہ کی جانے والی عبادت ہے اور فرض کی ہوئی عبادت ہے. رمضان کے روزے سال میں 1 مرتبہ ہے، حج زندگی میں 1 مرتبہ ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے. زکوٰۃ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ مال کی استطاعت دے اس پر فرض ہے. لیکن نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. تو عام طور پر جب بھی عبادت کی بات آتی ہے تو ذہنوں میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ اس سے مراد نماز نہیں، بلکہ عبادت کی کئی قسمیں ہیں. جیسے کہ محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان سے محبت کرنا. اور اسی طرح اللہ نے مشرکین کی مذمت فرمائی کہ وہ اپنے معبودوں سے محبت کرتے ہیں، اور ایمان والوں کی تعریف فرمائی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 165، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک بنا کر ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اور اہل ایمان والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں بہت زیادہ پکے ہوتے ہیں.
بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ سے محبت کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، عبادت کی قسم میں سے ہے. اللہ سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کا جو طریقہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مومنو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کا عملی تقاضا یہ ہے کہ تم نبی کی اطاعت کرو. فاتبعونی، میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو. اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ صرف کام نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، ان کو فالو کرو. فاتبعونی، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کہ کیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے اور محبت کے لیے اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے. دعا سکھلائی، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے چاہے میں تجھے چاہوں، دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں. وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اسی طرح ان لوگوں کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگوں کی صحبت عطا فرما، وہ لوگوں کی دوستی عطا فرما جو تیرے محبوب ہیں، جن سے تو محبت کرتا ہے اور وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں. وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ، اور وہ عمل کی توفیق دے، اس عمل سے محبت پیدا کر دے، اس عمل کو میرے دل میں فیوریٹ بنا دے، پسندیدہ بنا دے، جس عمل کے کرنے کی وجہ سے میں تجھ سے قریب ہو جاؤں. وہ عمل مجھے تجھ سے قریب کر دے، ایسے عمل کی محبت میرے دل میں بٹھا دے، ایسے لوگوں کی محبت میرے دل میں بٹھا دے جس سے تو چاہتا ہے، اور تو بھی مجھے محبت کرنے لگ جائے اور میں بھی تجھ سے محبت کرنے والا بن جاؤں، مجھے ایسا بنا دے. تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. تو محبت عام طور پر لوگ جیسے ہی محبت کا لفظ سنتے ہیں اس کو غلط معنی میں لیتے ہیں، اور جو شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کی محبت ہوتی ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ محبت. وہ محبت نہیں ہے، وہ تو نفرت ہے، عداوت ہے، وہ تو مطلب ہے. محبت نہیں بلکہ مطلب ہے، مطلب کی خاطر محبت ہے، مطلبی دنیا ہے. لیکن حقیقی محبت اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا کہ میرے بھائی کون لوگ ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ شاید ہم لوگ ہیں. کہا کہ نہیں، وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، میرے بعد آئیں گے لیکن وہ میری اتباع کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی نبی سے محبت کرتا ہے وہی آدمی ان کی اتباع کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والوں کو صحابی نہیں کہا. صحابی کا مقام الگ ہے، اپنی جگہ ہے. صحابی کا مقام بہت اونچا ہے. کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں پایا اور اسی پر ان کا خاتمہ ہو گیا، اسے صحابی کہتے ہیں. لیکن بھائی اللہ کے نبی کے کوئی بھائی نہیں تھے، آپ اکیلے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بھائی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، محبت اللہ سے، اللہ کے نبی سے، صحابہ کرام سے. جیسے اہل ایمان سے محبت کی بھی اس دعا میں جو ہے ایک لفظ آیا ہے کہ ایسے لوگوں سے محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. اہل ایمان سے محبت یہ بہت بڑی چیز ہے. اہل ایمان، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ کسی بندے سے محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، اس سے نہ مال چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ جائیداد چاہیے، نہ اس کا جو نہ کوئی عہدے کا استعمال کرنا ہے، اسے کوئی مطلب نہیں، دنیا کا کوئی مفاد نہیں، کوئی مطلب نہیں، کسی بھی طرح کوئی مفاد ہے، نہ کوئی نقصان سے بچنا ہے. بلکہ وہ محبت کیوں؟ یہ اللہ والا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نمازوں میں مصروف رہتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے. ہو بھی سکتا ہے کہ آپ کی زبان اس کی زبان بھی الگ ہو، وہ دوسری کنٹری میں، بلکہ مر بھی گیا ہو تب بھی اس سے محبت. بھائی بڑا اچھے لوگ تھے فلاں، جیسے کہ صحابہ اکرام سب سے بلند مقام پر تو اہل ایمان میں صحابہ اکرام ہیں، ان سے محبت بلکہ اسے ایمان کی علامت قرار دیا گیا. انصار سے محبت ایمان کی علامت، اور انصار سے بغض نفاق کی علامت قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو معلوم یہ ہوا کہ اہل ایمان سے محبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے پاس قریب بلا کر بٹھائے گا. این المتحابون بجلالی، میری خاطر، میرے جلال کی خاطر میرے لیے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ جو میری خاطر محبت کرتے تھے، وہ میرے لیے محبت کرتے تھے، ایسے لوگ کہاں ہیں؟ ان لوگوں کو بلایا جائے گا، بلا کر انہیں بٹھایا جائے گا. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے یغتبتهم الانبیاء،
انبیاء بھی رشک کرنے لگیں گے، بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا ہے، کیا ریسپیکٹ دی ہے، کیا اسٹیج دیا ہے، کیا ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے، اللہ کے علاوہ کوئی اور مطلب ان کا نہیں ہوتا۔ تو محبت اللہ سے، اللہ کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کاموں سے محبت۔ اس مثال کے طور پر نماز، وضو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، موسم ٹھنڈا ہے وضو کرنا ہے، نہیں، اللہ سے خوش ہوتا ہے، اور میں وضو کے بعد کی دعا پڑھوں تو اللہ تعالیٰ مجھے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس طرح ہر کام، چھوٹا سا کام، راستے میں کچرا گرا ہوا ہٹانا، اللہ کو یہ عمل پسندیدہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں مقام عطا کرتا ہے، جنت ریزرو ہو جاتی ہے۔ پچھلے درس میں گزرا ہے کہ ایمان کا ادنا درجہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا۔ آج کہیں راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہے، ہٹائیں گے، گاڑی رکیں گے، جا کے لہات آئیں، لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کیا کہیں گے، چھوڑو ہم کو کیا کرنا، ہم اکیلے ہی ہے کیا، ہم کو ہی پڑی کیا، دوسرے ہیں، گورنمنٹ والے ہیں، بلدیہ والے ہیں، وہ لوگ کر لیں گے، ہم نے تھوڑی نہ ڈالا ہے۔ اس طرح کے بہت سے خیالات۔ نہیں، ہم کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ جیسے کل ایک ویڈیو آیا، کاما ریڈی کا غالباً ہے، ایک صاحب جو نا ریلوے ٹریک کے پاس گڑا تھا، اس گڑے کو اپنے آٹوں میں اینٹ اور ریتی سیمنٹ سب بھر کے لا کے جو ہے اس گڑے کو فل اپ کیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ۔ ایسے کتنے گڑے آج ہمارے اطراف و اکناف میں پڑ رہے ہیں، ہمارے گھروں کے سامنے ہم لوگ خود نل کے لیے، پائپ لائننگ کے لیے گڑا کھودتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بلدیہ والے آئیں گے سیمنٹ ڈال لیں گے، اتنا بڑا کام کراتے ہیں، اتنی بڑی بلڈنگ بناتے ہیں، ایک نل کی پائپ لائن ڈالی ہوئی روڈ پر بڑی مشکل سے 2 کلو سیمنٹ نہیں لگتی، 2 کلو سیمنٹ ڈالنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، کروڑ پتی ہے صاحب، 10 فلور کی بلڈنگ ٹھوک رہے ہیں، لیکن گڑا جو کھودے ہیں اس کو فل اپ ہم نہیں کریں گے، بلدیہ والے آ کے کرنا چاہیے، ویسے ہی رہے گا گڑا، گریں گے لوگ، پانی بھرے گا، کچرا کیچڑ اچھلے گا سب پر۔ پھر ایمان والے، پھر یہ ایمان والے ایسے کتنے ہیں۔ بعض لوگ تو کیا دادا گیری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، غنڈا گردی کرنے والے، گھر کے سامنے اسپیڈ بریکر آمدن ڈالتے ہیں، جبکہ خود ساتھ دن بھر سوتے رہتے ہیں، رات بھر باہر رہتے ہیں، پھر پتہ ان کے بچے تو باہر نکلتے ہی نہیں، پھر گھر کے سامنے اسپیڈ بریکر، ہر آنے جانے والا بددعا دے کر جائے، ہر آنے جانے والا لان تان کرتا جائے۔ کیوں بھائی، کیا وجہ اسپیڈ بریکر کی وہاں پر؟ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو لوگوں کو آمدن تکلیف میں ڈالتے ہیں، تکلیف دہ چیز ہٹاتے نہیں، لا کے تکلیف کھڑی کر دیتے ہیں۔ کسی گھر میں جو نا رسم ہو رہا ہے، کسی کی شادی ہو رہی ہے، کسی کا عقیقہ ہو رہا ہے، کسی کا کچھ ہو رہا ہے، بس پوری گلی پیک، فنات لگا دی اور بند کر دیا رستہ، نہیں ہمارے گھر میں دعوت ہے۔ تمہارے گھر کی دعوت کو آنے جانے والوں کا رستہ کیوں بند کر دیا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ گول پھر کیا ہے، کہیں سے بھی آئے۔ اسلام یہ حکم نہیں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو جنت میں داخل کیا، کیوں داخل کیا؟ راستے میں ایک لکڑی کی ٹہنی، درخت کی ایک ٹہنی، ایک شاخ، وہ راستے میں مسلمانوں کے گزرنے والوں کو تکلیف دے رہی تھی، اس نے اس کو توڑ دیا، توڑ کے بازو پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا، اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال اللہ محبت کرتا ہے، جنت دے دیا اس کو۔ پھر بتائے ہم لوگ جو کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے کیسے جنت مل سکتی ہے؟ تو اس لیے چاہیے ہم کو کہ جو ایسا ہر وہ کام جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا کیوں نہ ہو، لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں چھوٹا نہیں ہوگا، اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا کام ہے، تو ایسا ہر وہ عمل ڈھونڈ کر کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے۔ ایسے کام کرنے سے ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ تو محبت بھی ایک عبادت ہے، اللہ کی محبت ایک عبادت ہے۔ اب جو ہے مثال کے طور پر راستہ بھٹک گیا کوئی شخص، اس کو راستہ دکھانا، اسی طرح کوئی آدمی وزن لے کر جا رہا ہے، اٹھا نہیں پا رہا، اٹھانا، وہ بڑی مشکل سے ڈھکیل کر سائیکل پر، رکشے پر یا کسی بھی طرح لے کر جا رہا ہے، اٹھا کر اسے جو سپورٹ کرنا، اس کو ہیلپ کرنا، ایسے بہت سے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال میں سے پسندیدہ اعمال۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، ننگوں کو کپڑے پہنانا، لیکن فوٹو نہیں بنانا، ویڈیو نہیں بنانا۔ ہاں، اللہ کا محبوب عمل اللہ کو بتانے کے لیے کرنا، اور اللہ کو بتانے کے لیے ویڈیو کی ضرورت نہیں، فوٹو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی فلڈ آیا کئی جگہ پر، حیدرآباد میں، تلنگانہ کے کئی ڈسٹرکوں میں، آندھرا میں، وجےواڑا میں، کئی جگہ پر گزشتہ ایک ہفتے سے بارش کی وجہ سے کئی گھر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ضروریات سامان ان کے پاس نہیں پہنچ پا رہے ہیں، گھر کے اندر جو نا
فاقے پڑے ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرنا جو ہو سکا، بتانے کے لیے نہیں، اپنی طرف سے. اب ایک ٹائم کر دیجیے، ہمیشہ کنٹینیوس نہیں کر سکتے، ایک ٹائم کر دیجیے بس. ایک ٹائم کوئی کھا کے آپ کو دعا دے دے، دعا نہ بھی دے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے. تو ہر وہ چیز، چھوٹے بچوں کو دودھ کی پیکٹ نہیں پہنچ پا رہی ہے بارش کی وجہ سے، آپ پہنچا دیے. پیمپرس ہیں، بہت سی چیزیں، بڑے لوگوں کی دوائیں ہیں، گولیاں ہیں، ٹیبلٹس ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ضروریات کی ہیں، ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں، آپ انہیں پہنچائیں، آپ پہنچا سکتے ہیں. تو ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے، اللہ جس سے پسند کر لے، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرنے لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے، اے اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے تو محبت کرے. وہ عمل کیا ہے؟ عبادت ہے. وہ عمل بھی عبادت ہے، وہ عمل بھی عبادت ہے. نماز بھی عبادت جیسے، وہ بھی ویسے ہی عبادت ہے. دوسری چیز یا دوسرا عبادت کی ایک اور قسم ہے خوف، ڈر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر اور اللہ کے عذاب سے ڈر. ایک چیز تھی اب تک محبت کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی امید رکھے، محبت کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے محبوب بندے بنے. دوسری چیز ہے اللہ کا ڈر. کبھی محبت بھی ہو اور ڈر کیسے ہو؟ ہاں اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے، اللہ تعالیٰ گرفت والا ہے، بڑی سخت پکڑ ہے اس کی، اللہ محفوظ رکھے اس کی پکڑ سے، اللہ بچا کر رکھے. اللہ جو نا ہر قسم کے فتنوں سے، عذابات سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، بلاؤں سے، حادثات سے اللہ محفوظ رکھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ گرفت کرنے پر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پر آ جاتا ہے تو بڑی خطرناک پکڑ ہے اس کی، تو اس سے ڈرتے بھی رہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی جس سے محبت کرنا ہے اس سے ڈر کیسے؟ ہاں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ان لوگوں کے بارے میں جو اہل ایمان ہیں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. وہ لوگ جو نیک لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ خود اپنے رب کی نیکیوں کے، اپنے رب کی طرف نیکیوں کے ذریعے تقرب حاصل کرتے ہیں. اور اللہ کے پاس ان سے زیادہ مقرب کون ہو سکتا ہے جو اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں. یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. اس کی رحمت کی امید بھی، اللہ سے مایوس نہیں ہے وہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کیا قرآن مجید میں. انبیاء کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یدعوننا رغبا ورہبا. یہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں، اللہ نے جنہیں سلیکٹ کر لیا، پسند کر لیا، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے چن لیا اللہ تبارک و تعالیٰ، ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، راغباً، خواہش رکھتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے، ورہباً، اور ڈر بھی رہے ہیں، اس کے عذاب سے ڈر بھی لگا ہوا ہے. ایک اہل ایمان کی ایک صفت یہ بھی بتلائی گئی کہ وہ ان دونوں کے درمیان، صرف ایک آدمی ڈر میں مبتلا ہے، خوف میں مبتلا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، سزا دے گا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، تو پھر وہ اللہ کی رحمت کا انکار کر رہا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، کشادہ ہے، اس کی رحمت سے بھی اسے جستجو ہونی چاہیے، امید ہونی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ اس کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے. یدعوننا رغبا ورہبا. اہل ایمان بلکہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لوگ ڈرتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتے ہیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جائے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا. بس کیا ہے؟ انسان سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. انسان سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو دوسری چیز ہے ڈر اور خوف. اچھا، ڈر اور خوف کس کا کتنا ہونا چاہیے؟ تو کہا گیا کہ سب سے زیادہ ڈر اللہ کا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو ان لوگوں سے مت ڈرو، غیر اللہ سے مت ڈرو. وَخَافُونِي، مجھ سے ڈرو. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی مومن ہو، ایمان والے ہو، اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہو نا، تو پھر غیر اللہ سے مت ڈرو، کسی سے مت ڈرو. ڈرنا کس سے ہے؟ مجھ سے ڈرنا ہے. ایک اور مقام پر کہا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، لوگوں سے مت ڈرو. لوگ کیا کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ ایسا مار دیں گے، ویسا کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. نہیں، وَخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو. جیسے کہ صحابہ اکرام کا ایک واقعہ
جنگ ہوئی، جنگ سے واپس آئے، آنے کے بعد کچھ لوگوں نے، منافقین نے یہ افواہ پھیلا دی کہ مشرکین ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قرآن کی آیت کہ وہ لوگ بہت بڑی تعداد میں ایک میجورٹی لے کر آ رہے ہیں، ڈرو ان لوگوں سے، یہ کیا کریں گے، تم کو مار دیں گے، کاٹ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل ایمان کا تذکرہ کیا۔ کیسے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ ڈرنے کے بجائے فزادہم ایمانا، الٹا ان کا ایمان بڑھ گیا، انکریز ہو گیا ایمان، ڈرے نہیں بلکہ اور پختہ ہو گئے کہ نہیں اب اللہ سے ڈرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے۔ کیا کہا آگے؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کارساز ہے، وہ کام بنا دے گا ہمارا، وہ سب ان کو دیکھ لے گا، سنبھال لے گا اللہ تعالیٰ، ہمیں ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، یہ پختگی تھی ایمان کی، یہ یقین تھا ان لوگوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا، لوگوں کا ڈر نہیں تھا۔ لوگ چاہے کتنا بڑا لشکر لے آئے ہیں، چاہے کتنی بڑی جو نا پلاننگ کر لیں، چاہے کتنا بڑا جو نا فساد مچانا چاہیں، اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، مارنے والے سے بھی بچانے والا بڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہ ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ محبت عبادت ہے، ڈر بھی عبادت ہے۔ محبت اللہ سے عبادت ہے، غیر اللہ سے محبت یہ محبت عبادت نہیں ہے، عبادت میں شرک ہے۔ اب دیکھیے آپ، غیر اللہ سے محبت، بہت سے مسلمان ہیں جو اولیاء اللہ سے محبت میں اس قدر دیوانے ہیں کہ اللہ سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ وہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، ویسا جذبہ، ویسا شوق، ویسی لگن، ویسی جستجو اللہ سے ہونی چاہیے جو اولیاء اللہ سے لوگ کر بیٹھے ہیں۔ اللہ سے ویسی محبت ہو، اگر محبت میں دوسروں کو شامل کر رہے ہیں تو عبادت کی جو قسم محبت ہے اس میں دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، پھر شرک ہو جا رہا ہے۔ تو غیر اللہ کو اس میں شامل کرنا یہ شرک ہے۔ اور پھر دوسری چیز، ڈر اور خوف اللہ کا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اگر انسان ڈرتا ہے، کسی اور سے ڈر کر انسان زندگی گزارتا ہے، تو پھر وہ شخص کیا کر رہا ہے؟ عبادت کی یہ جو قسم ہے ڈر، اس میں دوسروں کو شریک کر رہا ہے، اور اس طرح وہ شرک انجام دے رہا ہے، اور یہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب اس کی مثال جو ہمیشہ آپ کے سامنے گزری ہے، وہ شخص کی جو مکھی مار کر اپنے آپ کو بچا لیا تھا۔ کیوں؟ مکھی مارنا اس کو بھی معلوم تھا یہ غلط ہے، لیکن اس کے دل میں ڈر غیر اللہ کا آ گیا تھا، اس کے دل میں غیر اللہ کا ڈر آ گیا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، حالانکہ بچانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اس ڈر سے، اس خوف سے اس نے کیا کیا تھا؟ مکھی مار دیا تھا۔ آج بہت سے لوگ اس طرح ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی میں رہنا ہے تو یہ سب کرنا پڑے گا، اسکول میں پڑھنا ہے تو یہ سب کرنا پڑے گا، کالجوں میں جانا ہے تو یہ سب کرنا پڑے گا، یہ سمجھ کر وقت سے پہلے، ان کے بولنے سے پہلے ہی سارے کام کر دیتے۔ ابھی جو نا غیر اللہ کا ایک بہت بڑا تہوار ہمارے علاقے میں شروع ہوا ہے، جسے کل چھٹی بھی دی گئی تھی اسکولس وغیرہ کو اور بہت سے اداروں کو، گورنمنٹ اداروں کو۔ تو آج آپ دیکھیں کئی مسلمان اس میں شامل ہیں، کئی مسلمان اس میں شریک ہیں، پارٹیسپیٹ ہو رہے ہیں، اس میں شامل ہیں، اس کے اندر۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ کیسی عبادت ہے ان کی؟ کس سے ڈر رہے ہیں وہ؟ جاب چلی جائے، اسکول سے نکال دیا جائے گا، ایسا نہیں کریں گے تو یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا۔ آدھا تو پہلے ڈر جاتے ہیں لوگ، اس کے بعد انہوں اور ڈرایا جاتا ہے۔ اچھا، جو نڈر ہوتا ہے اسے کوئی نہیں ڈرا سکتا ہے، جو ڈرنے والا ہوتا ہے اسے ہر کوئی ڈراتا ہے۔ تو یہی حالت ہے آج کے مسلمانوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں موت سے نفرت ڈال دی ہے، مرنا کوئی نہیں چاہتا ہے، دنیا کی محبت ڈال دی ہے، جس سے وہن کی بیماری قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آج لوگ ہر کسی سے ڈرتے ہیں، بلکہ بعض تو یہ ہے کہ اپنے سائے سے ڈرتے ہیں، اور ڈرنے کی بات اگر کرے تو بعض تو لیمبو سے، دھاگے سے، آم بھلاوے سے، نہ جانے کیسی کیسی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں۔ ارے ایسا ہو گیا، ایسا محسوس ہو رہا، گھر میں ایسی آوازیں آ رہی، وہ ہو رہا، یہ ہو رہا۔ ڈر، دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیے، بس داخل ہوتے وقت کی دعا پڑھے، نکلتے وقت کی دعا پڑھے، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، شیطان بھاگ جائے گا، کوئی کسی کی کوئی مجال نہیں کوئی آپ کو نقصان پہنچائے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شر سے بچا لے۔ ڈر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اگر ڈر رہے ہیں تو پھر وہیں سے بہت سے مسائل، بہت سے چیزیں جو نا
جنم لیتی ہیں، بہت سی چیزیں وجود میں آتی ہیں، اور آخر میں انجام شرک تک جاتا ہے، اور آدمی ان ڈر کی وجہ سے بھی شرک کا مرتکب بن جاتا ہے۔ ایک تو ڈر دوسروں سے کر کے آلریڈی شرک کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ڈر سے بچنے کے لیے، اس خوف سے بچنے کے لیے، اس نقصان سے بچنے کے لیے پھر مزید شرکی اعمال میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ پکا مشرک بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مقام ہے، کیا جو ہے نا اس کو انعام ملنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ رحمان میں کیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ تو سورہ نازعات میں۔ ایک اور مقام پر اللہ نے کیا کہا؟ فَلَهُ جَنَّتَانِ، اس کے لیے دو جنتیں، دو باغات ہیں، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ڈبل جنت ہے اس کے لیے۔ رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، ڈرنا کس کا ڈرنا؟ اللہ کا ڈرنا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اللہ مجھ سے پوچھے گا، سوال کرے گا، یہ کیوں کیا، فلاں کیوں کیا، مجھ سے پوچھے گا، میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سوالات سے بچائے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کھڑے ہو کر جواب دینے سے ڈرنا، یہ ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے ایک واقعہ، مشہور واقعہ ہے، وہ بھی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ ایک آدمی تھا، مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو بلایا، بلا کر کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں نا تو کیا کرو، مجھے جلا دو، جلا کر کیا کرو، میری راکھ کو پانی میں تھوڑی بہا دو، ہواؤں میں تھوڑی اڑا دو، پہاڑوں پہ لے جا کے ڈال دو، الگ الگ بکھیر دو، پوری سب کر دیا۔ اللہ نے ان سب کو جمع کیا، جمع کر کے ایک حکم کن فیکون، سب جمع ہو گئے، پوری باڈی بن گئی، پھر سے کھڑا کر دیا۔ اللہ نے اس کے اندر روح ڈالا، پوچھا ایسا کیوں کرنے کا حکم دیا تو اپنی اولاد کو ایسا کرنے کا حکم کیوں دیا؟ کہ اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے سے مجھے ڈر لگتا تھا، میں نے سمجھا کہ شاید میں ایسا ہو جاؤں تو شاید میں تیرے سامنے نہ آ سکوں، یہ تیرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر تھا جس کی وجہ سے میں نے اپنی اولاد کو ایسا حکم دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جا تیرے لیے، تجھے میں معاف کر دیا اور تیرے لیے جنت۔ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے سورہ نازعات کے اندر بھی یہاں پر کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے کیا ہے؟ جنت، اس کا ٹھکانہ ہے جنت، جنت میں ہی وہ رہنے والا ہے۔ تو یہ آج کا عقیدے کے چیپٹر کا ہمارا جو ہے لیسن ہوا۔ اس کے اندر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ جی، کسی کا کوئی سوال؟ ٹھیک، اس کے بعد دوسرا لیسن جو ہمارے پاس ہے، دوسرا سبجیکٹ، وہ احادیث میں، احادیث کی شرح، جس میں اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کے سلسلے میں تقریباً 10-11 حدیثیں ہم پڑھ چکے تھے۔ اس میں آج 12ویں حدیث ہے۔ عن ابی عبداللہ طارق بن شہاب البجلی الاحمسی رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل قال كلمة حق عند سلطان جائر۔ اس سے پہلے بات یہ حدیث گزری تھی اس معنی کی کہ ایک صحابی نے ایک شخص کے سامنے کھلے الفاظ میں آ کر اسے نصیحت کی تھی۔ کون تھے وہ صحابی اور کون تھا وہ حاکم؟ گزشتہ درس میں نے بتایا تھا۔ حاکم عبید اللہ بن زیاد اور صحابی سعید حسن البصری۔ کیا نام تھا؟ سعید حسن البصری۔ سعید الحسن البصری تھا۔ ویری گڈ، شاباش، ماشاء اللہ، اچھا یاد رکھے آپ، ویری گڈ۔ تو یہ ظالم بادشاہ کے سامنے ٹھہر کر حق بات کہنا، جیسا کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت سوال کیا جب آپ رکاب میں اپنا قدم مبارک رکھ چکے تھے، مطلب آپ سواری پر سوار ہو کر اپنا پیر اس پر رکھ دیے تھے، تب ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا،
سچی بات کہہ دینا، چاہے وہ برا مانے بھلا مانے، حق بات کہہ دینا۔ تو یہ بات اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ ایک صحابی کامل سعید حسن البصری جو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے کھڑے ہو کر سب سے پہلے انہوں نے کھلے الفاظ میں اسے کہا تھا، لیکن جیسے ہم نے کہا تھا کہ یہ اس وقت ہو جب انسان کو احساس ہو کہ میرے کہنے سے فتنہ نہ ہو، فتنہ ہو سکتا ہے، کوئی جو نا پھر اپوزیشن میں ٹھہر کر لوگ اس کے خلاف ہونے کا ڈر ہو، تو پھر ایسی صورت میں اسے خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد آج حدیث 13ویں حدیث ہے، وان ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم إلى قوله فاسقون كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم الله كما لعنهم رواہ ابو داود والترمذی۔ طویل حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ کون ہے بنی اسرائیل؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ اچھا، ویری گڈ۔ اصل لفظ اسرائیل ہے، یعقوب علیہ السلام کے لیے کہا گیا اسرائیل اللہ کا بندہ، ان کی اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا گیا، اسرائیل ان کا بھی نام تھا تو اس اعتبار سے، لیکن یہاں مراد بنی اسرائیل جہاں بھی آئے گا موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس سے مراد ہوگی۔ کون سی کتاب دی گئی تھی ان لوگوں کو؟ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آئی تھی اس قوم کے لیے؟ آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئی؟ 4۔ کون سی؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تورات زبور، انجیل، قرآن۔ کی قوم کو ملی۔ بنی اسرائیل کو کون سی دی گئی؟ تورات عطا کی گئی۔ تو جو سب سے پہلا نقص یعنی کمی ان میں داخل ہوئی وہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی دوسرے آدمی سے ملاقات کرتا تو اس سے کہتا اے شخص اللہ سے ڈر اور یہ جو برا کام تو کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، اس لیے کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر وہ اسے کل ملتا تو وہ اپنی اسی حالت پر ہوتا، تو پھر اس کی یہ حالت اسے اس کا ہم نوالا، ہم پیالہ اور ہم مجلس بننے سے نہ روکتی۔ کیا مطلب یہ کہ ایک آدمی ایک برائی کر رہا ہے، دوسرا آدمی اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ شخص یہ برائی کر رہا ہے، وہ آتا ہے اس سے منع کرتا ہے، ایک دن کہتا ہے کہ بھائی یہ کام چھوڑ دے، اللہ سے ڈر، آئندہ سے مت کر۔ دوسرے دن پھر دیکھتا ہے دوسرے دن پھر اسی کام میں ملوث ہے، پھر کنٹینیو وہی کام کر رہا ہے۔ ہوتے ہوتے یہ حالت ہو جائے گی روکنے والا بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، وہ بھی وہی برائی کر رہا ہے، اس کے ساتھ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کے ساتھ شریک ہو گیا، اس کا پارٹنر بن جاتا ہے برائی کے اندر، یعنی یہ بھی اسی طرح کا بن جاتا ہے۔ جب انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا، سب ایک جیسے ہو گئے۔ اب ان کے دلوں کے اندر اچھائی کی تمیز اور برائی کی تمیز ختم ہو گئی، سب ایک جیسے ہو گئے، سب برے کے برے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داود اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت بھیجی گئی، یہ دو نبیوں نے ان پر لعنت بھیجی ہے، یہ اس سبب سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرنے والے تھے اور وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے،
یقیناً برا ہے وہ جو وہ کرتے تھے، مطلب برائی کر رہے ہیں لیکن برائی سے روک نہیں رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ تم اکثر لوگوں کے دیکھو گے کہ یہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، البتہ برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا ہے۔ پھر آگے ایک اور آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی پوری آگے کی آیتوں تک، پھر اس کے بعد فرمایا ہرگز نہیں اللہ کی قسم۔ اب مسلمانوں سے خطاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم لوگوں کو ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو اور ضرور برائی سے روکتے رہو، اور تم ضرور ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، ظلم کرنے سے روکو اس کو، تم ان کو زبردستی حق کی طرف موڑ دو، باطل سے پھیر دو، اور ان کو حق پر مجبور کرو اور پابند رکھو، حق پر قائم رہیں، دین پر قائم رہیں، اللہ کی اطاعت کریں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کے دلوں کو بھی ایک جیسا کر دے گا۔ برائی ہو رہی، ہم کو کیا کرنا ہے ایسا، وہ لوگ کر رہے ہیں کر لینے دو، ہم تھوڑی نہ کر رہے ہیں، ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو کیا پڑی، نوبت کیا ہو جائے گی، سب برابر ہو جائے گی۔ برائی ہوتے 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 برائی ہی برائی نہیں دکھے گی۔ جب آدمی کے دل سے برائی کی تمیز ختم ہو جائے گی، اسے برائی نہیں لگے، گانا بجانا، میوزک، شادی بیاہوں میں ہونے دو، کہیں بھی ہونے دو، یہ ساری چیزیں کیا ہوگی، آہستہ آہستہ اس کے دل سے ختم ہو جائے گی، اس کو برائی نہیں لگے گی۔ برائی کو اس قدر پروموٹ کیا جاتا ہے، اس قدر پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آگے چل کر، بلکہ ابھی حالت ایسی ہے کہ لوگوں کو برائی نہیں لگتی، چھوٹے کپڑے پہننا برائی نہیں لگتی۔ کیوں؟ پہلے زمانے میں تو ہندو، غیر مسلم، دوسرے مذاہب والے بھی جو نا اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ آج کیا ہو گیا، فیشن کے نام پر اس کو اتنا پروموٹ کیا گیا کہ آج ان کے نظروں سے وہ چیز برائی نہیں لگ رہی۔ ایسی کئی چیزیں جس کے اندر لوگ آج ملوث ہیں۔ سود کا کھانا ہے مثال کے طور پر، سودی لین دین، سودی کاروبار، فائنانس، مختلف چیزیں آج سب سے زیادہ مسلم قوم اس کے اندر لت پت ہے، فائنانس کے اندر ڈوبی ہوئی، برائی نہیں دکھ رہی، لوگ اس کو جو نا حلال کر رہے ہیں، حلال کرنے کے فتوے ڈھونڈ رہے ہیں، حلال کرنے کے لیے مختلف طریقے سے سوالات کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک صاحب گزشتہ تقریباً 5-6 سال سے میرے پیچھے پڑے، وہ آن لائن مارکیٹنگ، شیئر بازار، فلاں کبھی کرپٹو کرنسی، کبھی جو ہے نا وہ مختلف ایسے، بس اس میں پیسہ لگاؤ گھر بیٹھے پیسہ آ جائے، اور اس کو حلال کرنے کے لیے میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے کہ میں کہہ دوں ہاں بھائی کر لو، تو بہت کوشش کر کے میں نے ہر بار سمجھاتا ہوں، کل میں نے یہاں تک کہہ دیا یہ وہ لوگوں کی حرکت ہو سکتی ہے جو کام چور ہے، بغیر محنت کے گھر بیٹھے پیسہ کمانے کا جو خواب دیکھتے ہیں۔ بھائی سگا بھائی آج بھائی کو جو ہے نا سپورٹ نہیں کرتا ہے، سگا بھائی بٹھا کر اپنے بھائی کو نہیں پالتا ہے، کوئی غیر کیسے آپ کو بٹھا کر آپ کے پیسے لے کر آپ کو بٹھا کر پالے گا، کتنے دن پالے گا، کیسے یہ حلال ہو سکتا ہے؟ میں آپ ایک ہی بات بول دو مولانا حلال ہے یا حرام ہے، مولانا بول ہی نہیں سکتا، میں نہ حلال بولوں گا نہ حرام بولوں گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ڈاؤٹ والی ہیں، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، حلال اور حرام کے درمیان بھی ایک چیز ہے جسے ڈاؤٹ والی چیزیں کہا گیا، اور آپ نے یہ بھی کہا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو اپنے آپ کو ڈاؤٹ والی چیزوں سے بچا لے گا وہ اپنی عزت اور اپنے دین کو بچا لے گا۔ ڈاؤٹ میں پڑے گا تو حرام میں پڑنے کا پکا یقین ہو جائے گا، حرام میں نہیں پڑا ہے لیکن ڈاؤٹ کے ذریعے سے وہ حرام تک پہنچ جائے گا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حلال اور حرام کے درمیان بھی ایک چیز جسے ڈاؤٹ والی مشتبہ چیزیں قرار دیا ہے۔ اب ہم سے چاہتے ہیں کہ بس حلال ہے بول دو یا حرام ہے بول دو، ایک لفظ میں بیان کر دو۔ تو اس طرح بہت سے لوگ ہیں جو آج بیٹھے جگہ اس طرح کے بھی، کل 8 دن پہلے کا شاید واقعہ، حیدرآباد میں ایک اور کوئی کمپنی ڈوب گئی ہے، کیا کی نام ہے اس کمپنی کا، 300 کروڑ کا گھوٹالا، پورے مسلمانوں کا پیسہ 300 کروڑ لے کے بھاگ۔ لوگوں کو عادت سی لگی ہوئی ہے کہ بیٹھے جگہ پیسے آ جائے، انویسٹمنٹ کیا، بینک میں لگا دیے، انٹرسٹ پہ جو نا پیسہ آ رہا ہے، کھا رہے ہیں، مہینہ ختم ہوا کہ نہیں کہ لائن میں ہماری برقع والی خواتین، مرد حضرات نہیں جاتے، ارے مرد حضرات جا کے لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجتے ہیں، وہ جا کے لائن میں ٹھہر جاتی ہیں، پہلی آتے ہی بینک کی لائنوں میں ہماری عورتیں نظر آتی ہیں، کیوں آئے؟ میں وہ انٹرسٹ اترا کیا، انٹرسٹ آیا کیا، انٹرسٹ کھا کر وہ گھر سے دعائیں ہوں گی تو دعائیں قبول ہوں گی۔ حلال کر لیا ہے لوگوں نے، کہا نہیں ہندوستان میں حلال ہے، ایسے فتوے دیے ہیں،
دینے والوں نے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ تو ایسے بہت سی چیزیں ہیں جسے آج لوگوں نے حلال کر لیا ہے، اور اس کو جو نا صرف سود ایک نہیں، ایسی کئی چیزیں ایک چیز نہیں، کئی چیزیں جسے لوگوں نے حلال کیا ہے، کرتے جا رہے ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق شراب عام ہو جائے گی، سگریٹ کے یہ نشے میں ہماری بچیاں جا رہی ہیں شراب پینے بھی۔ دیکھو شراب سے آئس کریم بن رہا ہے حیدرآباد میں، شراب کا آئس کریم بننے لگا ہے۔ آئس کریم کھانے شراب پینے دونوں ایک ہی بات ہوئی، دونوں ایک ہی بات ہوئی۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ مسلمانوں کے دلوں سے حرام کی نفرت کو ختم کر کے حرام حلال کوئی تمیز نہیں رہ جائے، باقی نہ رہ جائے، اور سب اس کے اندر شامل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگ برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، بھلائی کی طرف بلانا چھوڑ دو گے، اور حق کی طرف آنا چھوڑ دو گے، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دے گا، پھر تم پر لعنت کرے گا جیسے ان پر لعنت کی۔ ان پر کن پر؟ بنی اسرائیل پر۔ ابھی جس کی بات گزری ہے، بنی اسرائیل پر جیسے لعنت بھیجی گئی ویسے تم پر بھی لعنت بھیجی جائے گی۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہے، جب بنو اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کے علماء نے انہیں منع کیا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ پھر وہ عالم بھی ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگ گئے، ان کے ساتھ کھانے پینے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا۔ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت بھیجی گئی، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے جبکہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہاری نجات اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم لوگوں کو حق کی طرف نہ موڑ دو۔ لوگوں کو حق کی طرف بلاؤ، حق کی طرف لے آؤ، انہیں مجبور کر دو حق کی طرف، حق پر عمل کرنے، حق پر زندگی گزارنے کے لیے۔ برائی ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر آپ خاموش رہیں گے تو کامیابی نہیں ہو سکتی ہے، کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ برائی کو روکو، کیسے روک سکتے ہو؟ روک، ہاتھ سے روک سکتے ہو، ہاتھ سے روکو، زبان سے روک سکتے ہو، زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے، دل نے برا جان کر وہاں سے نکل جاؤ، ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے ساتھ مت رہو۔ یہ اس امت کو جنا، اس امت کی خصوصیت قرار دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے تو کیا کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ کس لیے؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے تم روکتے ہو۔ برائی سے روکنے کا جذبہ جب ختم ہو جائے گا تو نیکی کی طرف بلانے کا جذبہ خود بخود ختم ہو جائے گا، اور جب یہ دونوں کام ختم ہو جائیں گے تو اس برائی کو برائی سمجھنے والے کوئی نہیں رہیں گے، تو پھر برائی کو کرنے والے میں برابر کے شریک ہو جائیں گے، برابر اس کے اندر پارٹیسپیٹ ہو جائیں گے۔ آج بہت سی جگہیں، بہت سی محفلیں، بہت سے ایسے پروگرامز ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھو 15 اگست گزرا، کلچرل پروگرام ہمارے ہندوستان کا ایک اچھا، ایک آزادی والا دن، انڈیپینڈنس ڈے جسے کہا جاتا ہے، آزادی ملی ہے ہندوستان کو۔ آزادی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اس آزادی کے جشن میں جو کلچرل پروگرامز بنائے جاتے ہیں، پروگرامز کیے جاتے ہیں، ان پروگرام سے ہمارے بچوں کو ناچ گانا، ڈی جے، اس کے اندر غیروں کی تہذیب، غیروں کے کپڑے، ان کی جو نا لباس، ان کے رکھ رکھاؤ، ان کا انداز، سارا کچھ سکھا کر ان کے حساب سے پروگرام جو نا کیا جاتا ہے۔ اور وہاں علماء بھی ہوتے ہیں، علماء کے بچے بھی ہوتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، نہیں بھائی کرنا پڑتا، نہیں کرے تو کیسا، انڈیا ہے، فلاں ہے۔ نہیں، اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، اس کے بغیر بھی تعلیم حاصل ہو سکتی ہے۔ اس اسکول کے علاوہ دوسرے ایسے اسکولز ہیں جہاں پر تعلیم حاصل ہو سکتی ہے، لیکن ایسے ہو گیا ہے کہ آج اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 14، عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا ايها الناس انكم لا تقرؤون هذه الايه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه، رواه الترمذي وابو داود والنسائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم یہ آیت پڑھتے ہو۔ کون سی آیت؟ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم اپنے آپ کی اپنی فکر کرو، تم خود ہدایت پر ہوگے
تو دوسرے لوگوں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے. دوسرے لوگ بھٹک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، تمہیں نقصان نہیں پہنچائے. لیکن اس آیت کا غلط مفہوم کیا مطلب؟ آیت میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تم اپنی فکر کرو، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو ہونے دو، تم ہدایت پر قائم رہو بس. یہ ظاہری آیت کا ترجمہ ہے. اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انداز میں کرتے ہوئے کہا وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، میں نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ، اللہ تعالیٰ جب مہلت دیتا ہے ظالم کو اور لوگ اسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ظالم ظلم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، ارتکاب کر رہا ہے، فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، اور لوگ اس ظالم کو اس کے ہاتھوں کو نہیں پکڑ رہے ہیں، نہیں روک رہے ہیں، گناہوں سے نہیں روک رہے ہیں، اوشک، قریب ہے، ان یعمہم اللہ بعقاب منہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی جانب سے بھیجے گئے ایک عذاب میں مبتلا کر دے گا، عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا. اگر گناہ کوئی کر رہا ہے، ہم نہیں روک سکتے بھائی، اس کو نہیں بول سکتے بھائی، اس کو ایسا کرنے والا ہے، ویسا کرنے والا ہے. خاندان میں ایسے کئی لوگ ہیں، بھائی ارے بھائی تمہارا بھائی ایسا کر رہا ہے، تمہاری بہن ایسا کر رہی ہے، تمہارا بیٹا ایسا کر رہا ہے، ہم نہیں بول سکتے بھائی، اس کو بڑا نکلا ہوا ہے، انہیں ایسا ہے ویسا ہے. بھائی گھر والے اگر نہیں روک سکیں تو باہر والے کیا روکیں گے؟ باہر والے کیسے روکیں گے؟ گھر والوں کی جو نا چھوٹ اس کو جری بنا دیتی ہے، بہادر بنا دیتی ہے. بہت سے بچے ایسے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، ہاں مختلف طریقے سے سڑکوں پر ہنگامہ مچاتے ہیں، لیکن ماں باپ بے بس ہو کر کہتے نہیں ہم کو نہیں آتا صاحب، اسے نہیں روک سکتے صاحب، بڑا ظالم ہے. ظالم کیوں ہو گیا؟ کس نے بنایا اس کو ظالم؟ اگر گھر والے نہیں روکیں گے تو کون روکیں گے اس کو؟ تو یہ روکنا ضروری ہے. کئی جگہ پر جو نا بیوی پر ظلم کرنے والے شوہر ہیں، جا کر ان کے ماں باپ سے کہو، ان کے بھائیوں سے کہو بھائی تمہارا بیٹا تمہارا بھائی ہماری بچی پر ظلم کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے. نہیں بھائی ہم نہیں بول سکتے اس کو، بڑا ظالم ہے، بڑا غصے والا ہے، بڑا ایسا ہے، بڑا ویسا ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بھائی کون روکیں گے پھر؟ نہیں تم نہیں روکو گے. اچھا جب عذاب آئے گا، جب عقاب آئے گا، جب گرفت آئے گی، سب کے ساتھ آئے. ایسے کئی معاملات ہیں جہاں پر آج لوگ اس طرح کے جو ہے نا لوگوں کو ڈھیل دے کر، چھوٹ دے کر، اس طرح کے ظالموں کو جو ہے نا مزید ان کو جو ہے نا جری بنا دیتے ہیں، بہادر بنا دیتے ہیں. تو اس پورے باب میں آج یہ ایک پورا چیپٹر ختم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو خیر امت بنا کر پیدا کیا، جس کا کام ہی لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روکنا ہے. اور بھلائی کی طرف بلانے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ بتلایا گیا اس چیپٹر میں، برائی سے روکنے کے جو نا طریقے بتائے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج آخری 3 حدیثیں جو آج پڑھی گئی، جس کے اندر ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل جو جس عذاب میں مبتلا ہوئے، جس لعنت کے وہ حقدار قرار دیے گئے، اس کی وجوہات کیا ہیں کہ وہ خود برائی سے روکنے کے بجائے اس برائی میں ملوث ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت بھیجی ہے. تو آخر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو خطاب کر کے کہا کہ اگر تم لوگ بھی ویسا ہی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی ویسا ہی کر دے گا، اور تم پر بھی ویسی ہی لعنت بھیجے گا جیسے ان لوگوں پر لعنت بھیجی گئی. اچھا لعنت کس کو کہتے ہیں؟ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کسے کہتے ہیں؟ بار بار ہم کہتے ہیں نا لعنت بھیجی اللہ نے، لعنت بھیجی. تو لعنت کہا کسے جاتا ہے؟ اللہ کے نبی کے زبانی لعنت، اللہ کے فرشتوں کے ذریعے سے لعنت بھیجے. فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اس پر. تو کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ لعنت کا کیا مطلب؟ بدوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ سب فرشتوں کی طرف سے، جیسا بولے تھوڑا زور سے، تھوڑا. بدوا اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے. بدوا جیسا ایک بولتے نا ورنہ وہ کہیں میں بھی اچھے نہیں رہنا بولے جیسا لوگ. اچھا اور کوئی دوسرا معنی کسی کو یاد ہے؟ کوئی جانتے ہیں؟ برا، کسی کے لیے برا کہنا، تو وہ بھی بدوائی. برا کہنا. اللہ تعالیٰ جی کیا برا کہے گا؟ اللہ کی طرف سے لعنت. اللہ تعالیٰ برا کہے گا تو کون ہے برا کرنے والا؟
اللہ سے بڑا کوئی ہے جو اس کو برائی یا نقصان پہنچائے؟ اللہ نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ اس کو بدعا دے رہا. بدعا کون دیتے ہیں عام طور پر؟ جو کچھ کر نہیں سکتے ہیں. جو کچھ کر نہیں سکتے ہیں وہ لوگ بدعا. جیسے مظلوم کی بدعا سے بچو. مظلوم جو کچھ کر نہیں سکتا، ظالم سے بدلہ نہیں لے سکتا، وہ کیا کرتا ہے؟ جا اللہ تیرا ایسا کر دے، ویسا کر دے، کچھ بھی کر دے، وہ بدعا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بدعا کیسے دے رہا ہے؟ یہاں پر یہ لفظ سیٹ نہیں ہو رہا. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ تو اسے عذاب بھی دے سکتا ہے. اللہ کیسے بدعا دے دے گا؟ جی نہیں معلوم. لعنت کا اصل معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور کر دینا. اللہ کی رحمت سے دور کر دینا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے، یا نبیوں کے ذریعے اس پر لعنت بھیجی گئی، فرشتوں کے ذریعے سے لعنت بھیجی گئی. مطلب یہ ہوا کہ اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. اب اس پر کبھی کوئی اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرے گا، کسی بھی طرح کا رحم نہیں کرے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وہ رحم سے محروم ہو جائے گا، رحم سے محروم ہو جائے گا. جی اس میں کسی کا کوئی سوال؟ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ فقہ میں کہاں تک پڑھے تھے ہم لوگ؟ آخری چیز یا آخری سبق؟ ساکس پر مسح کرنا. مسح کرنے کی مدت پڑھ لیے تھے، ٹائم پیریڈ اس کا کتنے دن ہے اور کیا کنڈیشنز ہیں. جی پڑھ لیے تھے. جی وہ پڑھ لیے تھے وہاں. اچھا موضوع پر مسح کتنے بار کرنا چاہیے؟ ایک بار. پیر تو 3 بار دھوتے ہیں نا. بس ایک اوپر کے سائڈ میں ایک بار ہاتھ پھیلانے کا ہے، بس بولے تھے آپ. جی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پیر 3 بار دھونا ہے اس طرح مسح بھی 3 بار کرنا ہے. ایسا نہیں ہے، مسح صرف ایک مرتبہ ہے. بعض لوگ سر کا مسح بھی 3 بار کرتے ہیں، جبکہ سر کا مسح بھی کتنے بار ہے؟ صرف ایک بار، صرف ایک بار. اچھا اس کے بعد ہے غسل کے مسائل ہیں کہ غسل کب واجب ہوتا ہے اور کون سا غسل مسنون ہے. مطلب پڑھے ہم لوگ؟ نہیں پڑھے نا؟ پڑھے یا نہیں پڑھے؟ غسل کے مسائل پڑھے؟ نہیں پڑھے غالباً. غسل واجب ہونے کے بعض حالات. غسل واجب ہو جائے، واجب ہو گیا مطلب فرض ہو گیا، اب اس سے غسل کرنا ضروری ہے. مسلمان ہے تو اس کے لیے کنڈیشنز ہیں کہ کن حالات میں ان پر اس شخص پر غسل واجب ہوتا ہے. 5 حالات ہیں. کتنے؟ 5 نہیں بلکہ 6 حالات ہیں. 6 حالات ہیں جس میں ایک مسلمان مرد اور عورت دونوں کی الگ الگ ہیں، کل ملا کر 6 ہیں. جیسے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو جائے، بڑے لوگ ہیں جو بالغ ہیں شادی شدہ ہیں ان کے مسائل ہیں. نیند میں احتلام ہو جانے کے بعد اور پھر جمع کرنے کے بعد، یہ 3 تو شادی شدہ لوگوں سے تعلق رکھنے والے ہیں. حیض کا خون بند ہو جانے کے بعد، نفاس کا خون بند ہو جانے کے بعد، اور آخری ہے انسان کے مر جانے کے بعد. یہ 5 انسان کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور 6واں انسان کے مرنے کے بعد اسے غسل دینا واجب ہے. اسے غسل دے کر کفن پہنانا اس پر ضروری ہے. زندوں پر واجب. اب اس پر واجب مطلب وہ تو مر گیا، اس کے اوپر کیسے واجب ہوگا؟ تو کہا گیا کہ نہیں، زندوں پر واجب ہے کہ وہ اسے غسل دے، مرے ہوئے شخص کو، میت کو غسل دیں. مسنون غسل، یہ 5 جو ہے نا واجبی غسل، ان حالات میں اس پر غسل کرنا واجب ہے. بہت سے لوگ ایسے رہ جاتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں ہم غسل نہیں کیے، ناپاک ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، طہارت نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جبکہ پاکی صفائی آدھا ایمان، الطہور شطر الایمان کہا گیا. پاکی صفائی آدھا ایمان.
آدھا ایمان پھر جب پاک صاف ہی نہیں ہے تو باقی آدھا ایمان کیسے ہوگا؟ باقی ایمان کے عملی تقاضے، آدھا ایمان مطلب کیا؟ پاک صاف ہے مطلب ماشاءاللہ اب آدھے تم مسلمان ہیں، اب بقیہ کام کرنے سے تم پورے مسلمان ہوگے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، سب کے لیے کیا ہے؟ پاکی صفائی ہونا ہے۔ پاکی صفائی نہیں ہے تو یہ سب کام نہیں کر سکتے، تو نہیں یہ ہو رہا نہ وہ ہو رہا۔ پاک صاف رہیں گے تو یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا۔ یہ ہو گیا آج کے لوگوں کے حالات کا جو مسئلہ ہے، ورنہ تو غسل ایسے حالات میں واجب ہو جاتا ہے اور انسان کو فی الفور غسل کر لینا چاہیے۔ آج کل تو بہت سی سہولیات آ گئی ہیں، گیزر آ گیا ہے گرم پانی کے لیے۔ ٹھنڈے موسم میں کوئی پہلے لوگوں کو شکایت ہوتی تھی کہ بھائی موسم بڑا ٹھنڈا ہے، سرد ہے، اب فوراً غسل نہیں کیا جا سکتا ہے تو تیمم کر لیں گے، لیکن یہ تیمم کرنے کی آج ضرورت اتنی نہیں ہے۔ غسل کے لیے تیمم کرنے کی ضرورت اتنی نہیں ہے۔ ہاں جب پانی نہ ہو ایک الگ مسئلہ ہے، پانی کی موجودگی میں آج کل گیزر آ گئے، ہیٹرز آ گئے، چولہے پر جو نا لوگ گرم کر لیتے ہیں، مختلف طریقے ہیں پانی گرم کرنے کے، کیسے بھی گرم کر کے آپ گرم پانی نہا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں۔ مسنون غسل، مسنون مطلب فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے، کر لیں تو اچھا ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ نماز جمعہ کے لیے غسل، شروع میں تو یہ فرض تھا، جیسے غسل جو نا حکم غسل کے احکامات جو آئے اس میں یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ صحابہ کرام کھیتوں میں کھجور کے باغات میں کام کر کے آتے تھے، پسینے کی بدبو آتی تھی تو حکم دیا گیا کہ غسل کر لیا کرو۔ بعد میں پھر جب ان کے اندر تمیز آ گئی، صفائی ستھرائی، یہ ساری چیزیں آ گئی تو اس کو جو نا فرض کے درجے سے ہٹا کر مسنون کر دیا گیا۔ جمعہ کے دن کا غسل فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے، جیسے مثال کے طور پہ ہاسپٹل میں پیشنٹ ہے یا پیشنٹ کے ساتھ اٹینڈر بنا ہوا ہے، اس جمعہ کا وقت ہو گیا، مسجد کو جانا ہے، بھائی اب ہاسپٹل میں غسل نہیں کیا، میں جمعہ کو کیسے جاؤں؟ ایسا نہیں، جا سکتے، جمعہ ہو جائے گا، غسل اس پر واجب نہیں۔ واجب غسل اگر نہیں کیا تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن مسنون غسل نہیں کیا تو نماز پڑھ سکتا ہے، نماز اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ عیدین کے لیے غسل، عید کی نماز کے لیے صبح غسل کرنا، بہت سردی کا دن ہے، سردی کا ٹائم ہے، کہاں غسل کریں؟ پانی نہیں آ رہا ہے، پانی نہیں ہے گھر میں، لائٹ چلی گئی، رات سے لائٹ نہیں ہے، بور میں پانی ختم ہو گیا، ایسے کوئی مسائل ہو سکتے ہیں، اچانک کچھ نہ کچھ ایسے ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں عید کی نماز کو کیسے جائیں؟ نہیں، عید کی نماز کے لیے غسل ضروری نہیں۔ آپ کے پاس جو کپڑے اچھے ہیں آپ اچھے کپڑے، نئے کپڑے پہننا بھی ضروری ہے، اللہ نے دیا ہے تو ضرور پہننا ہے، نہیں دیا ہے تو پھر جو اچھے کپڑے وہ پہن کر عیدگاہ جا سکتے ہیں۔ میت کو غسل دینے والے کے لیے غسل، کوئی شخص مر گیا، مرنے کے بعد غسال جو غسل دیتا ہے، میت کو غسل دینے والے کو عموماً غسال کہا جاتا ہے، وہ غسال کے اوپر فرض نہیں ہے کہ وہ غسل کر لے۔ اب پہلے زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں تھی، جیسے آج کل کیا آ گیا، ماسک آ گیا، پورا ڈریس آ گیا، گلوز آ گئے، پہن کر آدمی غسل دے رہا ہے، اس کے جسم پر اس کے چھینٹے، پانی، غلاظت کچھ بھی نہیں لگ رہی ہے، اس کو وہ اتارا، سارا ڈریس پھینک دیا، چل دیا، وضو بنانا ہے بنا لیا، کافی اس کے لیے، غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ غسل دینے کے بعد وہ غسل کر لے تو مسنون ہے، مستحب ہے، اچھا ہے، نہیں کیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حج یا عمرے کا احرام باندھنے والے کے لیے غسل مسنون ہے، مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ احرام پہن رہے ہیں، احرام کی نیت کر رہے ہیں، مرد احرام کے کپڑے پہنتے ہوئے غسل کرنا اس کے لیے ضروری نہیں۔ خواتین احرام کے کپڑے تو ان کے لیے اسپیشل نہیں ہے، جو کپڑے ہیں وہی کپڑوں میں احرام کی نیت انہیں کرنا ہے، صرف لبیک اللہم عمرۃ، اگر عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حج کر رہے ہیں تو لبیک اللہم حجن، حج کرنے کے لیے اگر جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان پر غسل واجب نہیں ہے، غسل واجب نہیں ہے، مستحب ہے، پہننے سے پہلے، احرام پہننے سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے، احرام کی نیت کرنے سے پہلے چاہے تو غسل کر لے، چاہے تو نہ بھی کرے۔ غیر مسلم شخص اسلام قبول کرنے کے بعد، کوئی شخص مسلمان ہوا، اب وہ مسجد میں ہے، آیا مسجد میں بیٹھا، کلمہ پڑھا، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، اذان کے بعد آیا، جماعت ٹھہر رہی ہے، نماز پڑھنے سے اسے روک رہے ہیں، نہیں تو جا پہلے غسل کر کے آ، اس کی نماز چھوٹ جائے گی، اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ اس پر جو واجب تھا وہ کیا تھا؟ پاک صاف ہونا، پاک صاف کی حالت میں آیا ہے، وہ پاک صاف ہے، وضو بنانے کا طریقہ سکھا دی، نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو بھائی تو وضو بنا لے، ابھی ٹھیک ہے، وضو بنا کے نماز، وضو بنانے کا طریقہ بتا دیا، وضو بنا لیا، نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز پڑھ لی۔
غسل واجب نہیں ہے. جیسے کہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو مشہور واقعہ ہے کہ انہیں 3 دن تک مسجد کے ستون سے باندھ دیا گیا تھا، قیدی بنا کر لایا گیا تھا. بعد میں جب 3 دن کے بعد انہیں چھوڑا گیا، دیکھیے ایک شخص کو باندھ کر رکھا گیا، قید کر کے رکھا گیا ہے، اور اسے چھوڑنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ پہلے بھاگے گا، نہیں بھائی یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، مجھے باندھ کے رکھے فلاں کی. باندھ کے رکھنے کا مطلب ایسا نہیں کہ پوری طرح ٹائٹ باندھ کے رکھ دیا، مطلب یہ تم کو یہیں رہنا ہے، یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، تم یہاں سے جانا نہیں. لیکن ان کا خیال رکھا جا رہا ہے، 3 ٹائم کھانے پینے کا انتظام کیا جا رہا ہے، سلام خیر خیریت اچھے کیا ہونا کیا نہیں ہونا سب کچھ. اتنا سب دیکھنے کے بعد جیسے ان کو بولے جاؤ تم آزاد ہے. وہ گئے قریب کے ایک باغ میں گئے، وہاں پر جو نا کنویں سے پانی لیا، نہائے، غسل. 3 دن سے ایک جگہ باندھے ہوئے تھے، حرکت نہیں کچھ نہیں. غسل کیے، آئے آ کر کا اشہد اللہ الہ الا اللہ. اب اس واقعے کو دلیل بنا کر کہ غسل کرنا ضروری ہے، نہیں، غسل کرنا ضروری نہیں ہے. جیسے ایک شخص جنگ میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد جنگ میں شریک ہو گیا. نماز نہیں پڑھا، سجدہ نہیں کیا، غسل نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، صرف شہادتین کا اقرار کیا، جنگ میں شریک ہوا، شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، مر گیا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس نے اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا لیکن جنت میں چلا گیا. کیوں؟ کلمہ پڑھ لیا تھا، نماز کا وقت نہیں آیا، نماز کا وقت آنے سے پہلے اس کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آنے سے پہلے اس کا وقت آ گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا. تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ جنتی ہے جس نے ایک سجدہ بھی اللہ کے لیے نہیں کیا. تو مسلمان ہونے کے بعد کسی کے لیے غسل کرنا ضروری یا فرض نہیں ہے، مستحب اور مسنون ہے. غسل کے لیے پانی نہ ملنے یا پانی کے استعمال میں کوئی مجبوری ہو تو تیمم کر لینا کافی ہے. یہ ایک تیمم کا چیپٹر اس کے بعد آنے والا ہے. تیمم کس کو کہتے ہیں، تیمم کا طریقہ کیا ہے، تیمم کیسے کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، اس کے کیا حالات ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں، وہ ساری چیزیں آگے آ رہی ہیں. اچھا، غسل جنابت کا مسنون طریقہ. ابھی جیسے کہا گیا کہ جمع کر لیے میاں بیوی یا احتلام ہو گیا، ایسی صورت میں دونوں پر غسل جنابت، وہ جنوبی ہو گیا، اسے کیا کہا جائے گا؟ جنوبی. اب ایسی صورت میں اس پر غسل واجب ہو گیا. اب وہ واجب غسل کیسے کرنا ہے، وہ بھی شریعت میں حصہ ہے، وہ بھی ایک شریعت کا حصہ، ایک عبادت ہے. غسل بھی ایک عبادت، اس طرح وضو ایک عبادت ہے. پاک کی صفائی کر آدھا ایمان جس سے کہا گیا، آدھا ایمان مطلب کہ ایمان کا ایک حصہ ہے. تو یہاں اس کا بھی طریقہ بتلا دیا گیا. کون بتلا رہی ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے. حدیث کون روایت کرے؟ راویہ کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو کیا کیا کرتے؟ سیریل وائز انہوں نے بتلایا. سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، فرسٹ اپنے ہاتھوں کو دھوتے، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے، جو شرمگاہ ہے اس کو صاف کر لیتے، جو غلاظت لگی ہوئی، جو گندگی لگی ہوئی اس کو صاف کر لیتے. پھر نماز کی طرح وضو کرتے، پورا وضو، کمپلیٹ وضو کرتے. ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے پورا وضو کر لیں، پھر اس کے بعد سر پر پانی ڈالیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کرنے کے پورے طریقے کو کریں، آخر میں جب سر کا مسح کرنے کا ٹائم آئے تو سر کا مسح کرنے کے بجائے سیدھا سر سے پورے جسم پر پانی بہا لیں. یہ دوسرا طریقہ ہے. تو پہلا طریقہ یہاں پر کیا بیان کیا گیا کہ نماز کی طرح وضو کرتے، پھر پانی لیتے اور اپنے انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں ڈال کر سر کو اچھی طرح بھگو دیتے. صرف پانی ایک بار ڈال لیے تو کافی نہیں ہے. شاور کے نیچے ٹھہر گئے، ایسا اوقات تھوڑی دیر پانی لگے گا، ایسا ضروری نہیں کہ پورا سر بھیگے، تو تھوڑا ہاتھ سے اس کو مل کر پوری طرح سر کو بھگا دیتے تاکہ سر کے بالوں کی جڑوں میں بھی پانی پہنچ جائے. پھر 3 بار سر پر پانی ڈالتے، پھر پورے جسم پر، پوری باڈی پر پانی بہا دیتے، آخر میں پاؤں دھو لیتے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. تو یہ طریقہ ہے غسل جنابت کا. اب اس کے اندر نہ صابن کا ذکر ہے نہ شیمپو کا ذکر ہے، یہ نہانا ہے اور یہ غسل کرنا ہے، دونوں میں فرق ہے. نہانا، بات، شاور یہ ایک الگ چیز ہے، غسل ایک عبادت ہے، اس کو عبادت کے طریقے سے، کیونکہ اس کے اندر وضو بھی شامل ہو رہا ہے، وضو بھی کرنا ہے اس کے اندر، وضو کرتے ہوئے اسے غسل کرنا ہے. تو وضو کرنا ہے، اس کے بعد پورے جسم کو پانی بہانا ہے. یہ بہا لیے، پاک ہو گئے، بس ختم. 5 منٹ کا ٹائم، 5 منٹ نہیں لگتے. اب صابن، شیمپو، فلاں 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 یہ ساری چیزیں اگر کرتے بیٹھے تو زیادہ ٹائم لگے گا. تو یہ جو طریقہ ہے پاک صاف ہونے کا، اس کے لیے ہمارے لوگوں کے پاس وقت نہیں رہتا.
نائٹ ٹائم نہیں ملا، پاک نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، غسل نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، نماز نہیں، میں بعد میں پڑھ لیتا ہوں، آپ پڑھ لو، فلاں کر لو. نہیں، یہ 5 منٹ کا کام ہے، بس غسل کر لیے، نماز کے لیے آپ آزاد ہو گئے، پاک صاف ہو گئے، نماز پڑھ لیے، قرآن پڑھ لیے، پاک صاف ہو گئے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ خواتین کا، غسل جنابت تاخیر کر دیتی تھی، ڈیلے کر دیتی، صبح سے شام تک یا شام سے صبح تک ڈیلے کر دیتی. اس حالت میں جادو کا اثر، شیاطین کے حملے، اثرات، نہ جانے کیا کیا ہو سکتے ہیں، جو عموماً جو نا اس طرح کی جو نا ناپاکی کی حالت میں رہنے کی وجہ سے بہت سے خدشات ہو سکتے ہیں. ڈر خوف لگا رہتا ہے کہ بھئی کچھ نہ کچھ ضرور، کیونکہ پاک صاف لوگوں کے پاس شیاطین نہیں آتے، گندے شیاطین پاک صاف لوگوں کے پاس نہیں آ سکتے. تو ناپاکی کی حالت میں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر اس کے بعد شیاطین ایسے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جادوگروں کے پاس جانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی سی جو نا نادانی، ایک چھوٹی سی کوتاہی سمجھ لیں آپ، چھوٹی سی کوتاہی کا نتیجہ کہاں تک لے جاتا ہے؟ بہت سے مسائل کو جنم دیتا ہے، بہت سے پریشانیاں، بہت سے جو نا معاملات کریٹ ہو جاتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسماء بنت شکل رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کا طریقہ پوچھا. اب خواتین کے لیے اسپیشل جو معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر ہر مہینے میں کچھ دن ان کے لیے خاص کر دیے ہیں. اس کے بعد ان دنوں میں نماز بھی ان کے لیے معاف کر دی گئی ہے. روزے کے اندر رخصت دی گئی ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھ لیں، رمضان کے روزے اگر ان کے چھوٹ جاتے ہیں تو بعد میں ان روزوں کی قضا کر لیں. تو ان حالات سے پاک صاف ہونے کے بعد ان پر غسل کرنا واجب ہے، غسل کرنا واجب ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ الگ ہے. جیسا کہ کہا، پانی میں بیری کے پتے ڈال کر حیض کے خون کو اچھی طرح پاک کریں، پھر اسے اپنے سر پر پانی ڈالیں، اچھی طرح مل لیں تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر سارے بدن پر پانی بہا لیں، پھر خوشبو لگائی ہوئی روئی سے پاکی حاصل کر لیں. اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پاکی کیسے حاصل کروں؟ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اس سے پاکی حاصل کر لو. عائشہ رضی اللہ عنہا نے آہستہ سے کہا کہ خون کی جگہ پر وہ خوشبو والی روئی رکھ لو. پھر اسماء نے غسل جنابت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح دھو لو، پھر اپنے سر پر پانی ڈال لو، اچھی طرح مل لو تاکہ پانی بالوں کی جڑوں میں پہنچ جائے، پھر سارے بدن پر پانی بہا لینا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحیاء ان يتفقهن في الدین. انصار کی عورتیں کیا ہی خوب عورتیں ہیں، دین کی باتیں پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتی. صحیح مسلم کی روایت ہے. بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کے مسائل پوچھنے سے ہمارے علم میں اضافہ ہو جاتا تھا. کئی ایسے مسائل تھے جو انصار کی عورتیں آ کر پوچھتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے. مطلب میں اب جو پوچھنا چاہتی ہوں وہ کوئی ایک اہم مسئلہ ہے، اسے پوچھنے میں اگر میں شرم محسوس کروں تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلہ دب کر رہ جائے اور اس شرم کی وجہ سے صحیح حق تک پہنچنے سے ہم محروم ہو جائیں. حق کو جاننے کے لیے، سچائی کو جاننے کے لیے شرم کو رکاوٹ بنائے بغیر علم حاصل کرنے کے لیے وہ صحابیات آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات کرتی تھی. اب مسئلہ ہے غسل واجب میں چوٹیاں کھولے بغیر بھی بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچ سکتا ہے تو ان کو کھولنا ضروری نہیں ہے، سر پر 3 چلو پانی ڈال لینا کافی ہے. صحیح مسلم اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے. عورتوں کے بال اگر گھنے ہیں، زیادہ ہے، پورے بال بھگونا پھر اس کا سکھانا بڑا مسئلہ ہے، تو اس کو جو نا چونڈا بنا کر پیچھے رکھ کر وہ سر میں صرف 3 مرتبہ پانی ڈال کر اچھی طرح سے مل لیں تاکہ سر کے بالوں کے جڑوں میں پانی پہنچ جائے، یہ کافی ہے. تو یہ غسل کا مسنون اور واجب، کب کب غسل واجب ہوتا ہے اور کب کب غسل مسنون ہوتا ہے، اور پھر غسل واجب کا کیا طریقہ ہے، جماع کی وجہ سے حالت جنوب میں جو غسل واجب ہوتا ہے اس کا کیا طریقہ ہے، اور حالت حیض میں کیا طریقہ ہے، یہ طریقہ بیان کیا گیا. اب اس کے بعد چیپٹر ہے تیمم کا بیان. تیمم جو وضو اور غسل دونوں کا سبسٹیٹیوٹ ہے، آلٹرنیٹ. تب اس کے کنڈیشنز ہیں، کن حالات میں تیمم کرنا ہے. وضو نہیں کر سکتے ہیں تو تیمم کرنا ہے، غسل نہیں کر سکتے ہیں تو تیمم کرنا ہے. لیکن وہ نہیں کر سکتے ہیں جو ہم جملہ کہہ رہے ہیں کہ وضو کب نہیں کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے ہیں، اس کے ریزنز ہیں. غسل کیوں نہیں کر سکتے ہیں، اس کے کچھ ریزنز ہیں. ان ریزنز کی وجہ سے غسل، جیسے
کل کسی صاحب نے سوال کیا تھا کہ دن میں 1 سے زائد مرتبہ اگر غسل کرنا پڑے تو ایسی صورت میں کیا صرف تیمم کر لینا کافی ہے؟ نہیں، ایسی صورت میں نہیں، اس کے کنڈیشنز الگ ہیں۔ دل میں تیمم کی نیت کرنا اور بسم اللہ کہہ کر پاک زمین پر 1 مرتبہ اس طرح ہاتھ، دونوں ہتھیلیاں اس طرح مارنا، پھر اپنے چہرے پر پھیر لینا، پھر اس کے بعد اپنی دونوں ہتھیلیوں کے پشت پر مسا، پشت مطلب یہ اوپری حصہ، اس پر اور اس پر، دونوں ہتھیلیوں پر پھیلے، بس یہی تیمم۔ ہتھیلیوں کو زمین پر مارنا، پھونک دینا، مٹی کچھ لگی ہے، دھول لگی ہے، پھونک دینا، پھر چہرے پر مل لینا، پھر اپنے ہتھیلیوں پر مل لینا، پہلے سیدھے ہاتھ سے اس ہاتھ پر، پھر اس ہاتھ سے اس ہاتھ پر، ختم۔ یہی تیمم ہے۔ یہ غسل کا بھی سبسٹیٹیوٹ ہے اور وضو کا بھی سبسٹیٹیوٹ ہے، جو نا آلٹرنیٹ ہے اس کا۔ تیمم کی شروط میں سب سے پہلے دل میں تیمم کی نیت کرنا ہے، اور دوسرا وہ مٹی پاک صاف ہونا ہے، وہاں گندگی نہ ہو، وہاں جو نا جانوروں کی غلاظت، پیشاب، گندگی، کوئی ایسی چیز نہ ہو، پاک صاف مٹی ہو۔ تیمم 2 حالتوں میں جائز ہے۔ نمبر 1، جب پانی نہ ملے۔ کب نہیں کر سکتے ہیں وضو؟ جب پانی نہیں ہے، گھر ہے، گھر کے اندر ہیں آپ، موٹر ڈالنے گئے، موٹر خراب ہو گئی، نل نہیں آیا، پانی نہیں ہے گھر میں، یا یہ کہ الیکٹریسٹی کئی گھنٹوں سے غائب ہے، کرنٹ نہیں ہے آپ کے پاس، فی الوقت لائٹ چلی گئی ہے، اب ایسی صورت میں پانی نہیں ہے گھر میں، پینے کا پانی ہے، اب وہ پانی سے وضو کر لیں گے تو پھر پینے کے لیے نہیں رہے گا۔ جیسے کہ صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، پینے کا تھوڑا سا پانی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ پانی سے اگر ہم وضو کر لیں تو پھر پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا، چونکہ سمندر کا کھارا پانی پی نہیں سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سمندر کا پانی تمہارے لیے پاک ہے، تم اس سے وضو بنا سکتے ہو۔ تو یہاں بھی گھر میں پینے کے لیے تو پانی ہے، لیکن پینے کے پانی سے اگر وضو کر لیں گے تو پینے کے لیے نہیں رہے گا۔ ایسے حالات میں کیا کیا جائے گا؟ تیمم کیا جائے گا۔ پہلی چیز غسل ہو یا وضو ہو، ان کو کرنے کے لیے، تیمم کرنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ پانی نہیں ہے کا مطلب کیا؟ اچھا یہ مسئلہ ہے، بعض ہمارے پاس چل بھائی پانی نہیں ہے نا، ہاں آپ پینے کے لیے باہر سے منگا سکتے ہیں، 20 لیٹر کا ڈبہ منگا سکتے ہیں، نہانے کے لیے منگا سکتے ہیں، 20 روپے 30 روپے دے دو، ایک ڈبہ لا کے ڈال دے گا، نہا سکتے ہیں، وضو بنا سکتے ہیں۔ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایریا میں پانی کہیں نہیں ملتا ہو، آپ ڈھونڈ لیے، تلاش کر لیے، کوشش کر لیے، پھر بھی کہیں نہیں مل رہا پانی، تب، ورنہ تو ہمارے پاس پانی اتنا بہاتے ہیں پوچھو، اتنا پانی بیکار کا ضائع کر دیتے ہیں۔ ضائع نہ کریں کہ خطرے کے بارے میں اللہ کے پاس پوچھا جانے والا ہے، سوال ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جب تمہیں پانی نہ ملے تو پاک زمین سے تیمم کر لو۔ یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ پانی نہ ملے، کب تک نہ ملے؟ کتنے سال تک نہ ملے؟ جیسے بعض روایت میں آتا ہے کہ 10 سال تک بھی اگر نہ ملے تب بھی تیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ سو سکتا بھائی 10 سال تک پانی نہ ملے تو پھر پیئیں گے کیا، جئیں گے کیسے، زندگی کیسے گزاریں؟ پینے کے لیے تو تھوڑا بہت مل سکتا ہے، لیکن نہانے، غسل کرنے، وضو کرنے کے لیے نہیں مل سکتا، اتنا پانی نہیں میسر آ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ غسل کرنے کے بجائے تیمم کرنا پڑے گا، وضو کرنے کے بجائے تیمم کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک پانی نہ ملے تب تک تم تیمم کرتے رہو، اور جیسے ہی پانی ملے پہلے اپنے جسم کو پانی لگاؤ، مطلب غسل کر لو، فوراً غسل کر لو۔ تو پہلی کنڈیشن ہے کہ پانی کا نہ ملنا۔ پانی کا نہ ملنے کے کئی صورتیں، جیسے میں نے ابھی بتایا، لائٹ کا چلے جانا، بور کا خراب ہو جانا، نل نہ آنا، یا کوئی لا کے دینے والا نہ ہونا، ایسے کئی حالات ہو سکتے ہیں۔ آپ نکل کے جانا چاہ رہے ہیں، لانے جانا چاہ رہے ہیں، گاڑی پنکچر ہو گئی، پیٹرول ختم ہو گیا، کچھ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ نہ کچھ ہو گیا جس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچ سکا، پانی نہیں آ سکتا ہے، نماز کا ٹائم چلا جا رہا ہے، تو تیمم کر لینا، ایسی حالت میں تیمم کر لینا۔ دوسری چیز، بیماری کے بڑھنے کا خوف ہو یا سخت سردی ہو۔ بیماری، وضو کریں گے بخار بڑھ جائے گا، غسل کریں گے تو بیماری بڑھ جائے گی، مر بھی جائیں گے، ٹھٹر جائیں گے، یا کوئی اور بیماری ہے، زخم ہے، کوئی جیسا زخم لگا ہوا ہے جسم میں، کہیں کٹا ہوا ہے، وہ پھٹ جا، اس کے اندر اور جو نا کوئی کینسر کی بیماری ہے، مختلف چیزیں اللہ محفوظ رکھے۔ ایسی بیماریاں جس کی وجہ سے پانی اگر لگے تو وہ بیماری بڑھ سکتی ہے، پانی ٹچ بھی ہوا تو وہ بیماری بڑھ سکتی ہے، اور پانی کم ہو جو صرف پینے کے لیے ہو، یا کنویں میں اترنا ممکن نہ ہو،
اتر نہیں سکتے, اترنے کے لیے کوئی راستہ نہیں, کنواں تو سامنے ہے لیکن نیچے جا کے پانی لے کے آئیں گے کیسے, یہ مسئلہ ہے. تو ایسے مسائل ہیں. اسی طرح رسی یا ڈول موجود نہ ہو, یا پانی کے پاس دشمن یا خوفناک جانور بیٹھا ہوا پانی ہے, وہاں پر جو ہے نا کوئی دشمن ہتھیار لے کے بیٹھا, آؤ تو مار دیں گے, یا کوئی جانور خطرناک چیر پھاڑ کرنے والا جانور وہاں بیٹھا ہوا ہے, تو جو ہے نا وہ کاٹ کے ڈال دے گا. تو ایسی صورت میں پانی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. پانی تک پہنچنے کی یہ مجبوریاں ہیں, یا پانی کو استعمال کرنے کے لیے مجبوریاں ہیں. مجبوری بیماری ہے, سردی ہے, سخت سردی ہے. اب سخت سردی کے بارے میں جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ پہلے زمانے میں گیزر نہیں تھا, ہیٹر نہیں تھا, چولہے نہیں تھے جس کے اوپر جو نا گیس اسٹو نہیں تھا, بہت سی چیزیں, یہ ساری چیزیں نہیں تھی, مشکل تھا. آج کل سب آسان ہے, ایک کھٹکا ڈالو 2 منٹ میں پانی جب کا جب, بلکہ جب کا جب اسی وقت گرم ہو کے آئے گا, ٹائم ہی نہیں لگے گا. جب کا جب گرم پانی سے وضو کر سکتے ہیں, غسل کر سکتے ہیں, سب کچھ ممکن ہے, کوئی مشکل آج کے دور میں نہیں رہے گی. ہاں پھر بھی یہ حکم قیامت تک کے لیے کہ اگر کوئی شخص پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے سردی کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, یا کسی اور وجہ سے, تو ایسی صورت میں اس کے لیے تیمم کی اجازت قیامت تک کے لیے ضرور رہے گی, چاہے گیزر آ جائے, چاہے اس سے ہٹ کر بھی کوئی اور اپڈیٹ ٹیکنالوجی آ جائے. لیکن بندہ اگر استعمال کرنے کے سچویشن میں نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے رخصت ضرور ہے. وہ چیزیں جن سے تیمم کرنا جائز ہے, مطلب مٹی کے بارے میں تو آیا کہ مٹی پہ آپ ہاتھ مارو, لیکن اور کون سی چیزیں ہیں جو جس سے تیمم ہو سکتا ہے؟ مٹی ہے پہلی چیز, تو پتھر ہے, اگر مٹی نہیں مل رہی ہے, آپ ایسے علاقے میں جہاں مٹی نہیں تو مٹی سے ہی بنا ہوا پتھر ہے, اس پر دھول بیٹھی ہوئی ہے. اینٹ ہے, سیمنٹ ہے جو کہ مٹی سے یا ریتی سے اور پتھر وغیرہ سے بنائی گئی ہے. غبار ہے, غبار مطلب دھول بیٹھی ہوئی ہے, آپ کو کہیں جو ہے نا مٹی نہیں مل رہی ہے. ریت ہے, ریتی جو ہے نا گھر میں لا کے رکھ لیے آپ. اکثر سعودی گورنمنٹ ہاسپٹلس میں, بلکہ وہاں کے تقریباً ہاسپٹلس میں کیا ہوتا ہے, ایک کٹ آتی ہے, پیشنٹ جب ایڈمٹ ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں, ایک تیمم کی کٹ دیتے ہیں, وہاں پر رکھی رہتی ہے. تیمم کی کٹ ہوتی ہے, ایک باکس ہوتا ہے, باکس میں ریتی ہوتی ہے, اور ریتی کے اوپر سے ایک لائٹ پتلی سی جالی رہتی ہے, چڑی رہتی ہے, تاکہ وہ ریتی نیچے نہ گر جائے یا دھول اس کی باہر نہ آئے. وہ جالی چڑھا کر اس کو جو ہے نا باکس پیک جو ہے نا رکھ دیتے ہیں کہ یہ تیمم کا کٹ ہے, پاکی صفائی کا کٹ ہے. اس پہ ہاتھ مارو, دھول بھی نہیں لگے گی, مٹی کو ڈائریکٹ ہاتھ لگ جائے گا, پھونک لو, پھر اس کے بعد تیمم کرو. تو ہر گھر میں ایمرجنسی حالات میں جیسے بہت سی چیزیں لوگ رکھتے ہیں, ایمرجنسی میں دوائیں رکھتے ہیں, بہت سی چیزیں گھر میں رکھتے ہیں, تو اسی طرح تیمم کے لیے بھی آج کل مٹی نہیں ہے. شہروں کا حال یہ ہے کہ کہیں مٹی دیکھنے کو نصیب نہیں, دیکھنا چاہو دھول بہت ہے, پولوشن بہت ہے, لیکن مٹی نصیب نہیں ہے. ہر جگہ سیمنٹ روڈ آ گئی ہے, کہیں آپ کو مٹی, پارک میں جائیں گے تب بھی نہیں ملے گی, ایسی حالت ہوگی, وہاں بھی پوری گھاس بچھا دی, مٹی دکھنے کا نام نہیں. مٹی دیکھنے کے لیے تو پھر لوگ ترسنا, جانا الگ سے ڈھونڈ کے جانا, مٹی کہاں ملے گی, وہاں جا کے دیکھنا. ایسی حالت ہو گئی ہے سٹی کے اندر. تو مٹی گھر میں آپ لا کر رکھیں, باکس میں رکھ دیں بھائی, جب بھی ضرورت پڑے, کبھی تیمم کی نوبت آ جائے, بیمار ہو جائیں جس کی وجہ سے وضو نہ کر سکیں یا جو ہے نا غسل نہ کر سکیں. ہاں سستی کی وجہ سے کہیں نہیں بھائی اب غسل کرنا نہیں ہو سکتا, بھائی چلو تیمم کر لیں گے, نہیں, یہ حکم نہیں ہے. پانی نہ ملے یا پانی میں تو ہے لیکن استعمال کرنے کی طاقت اور صلاحیت اور قدرت نہیں ہے, اس وجہ سے آپ کو تیمم کی اجازت دی گئی. وہ چیزیں جن سے تیمم جائز نہیں ہے کون سی ہیں؟ مثلا راکھ, کوئلہ, لکڑی کی جو نا جلی ہوئی راکھ, لکڑی, لوہا, سٹیل, پلاسٹک, فائبر, اور اسی طرح پلائی ووڈ. ہاں بہت سی چیزیں جو آج گھروں میں, گلاس. ایک شخص نے سوال کیا تھا, مولانا ہم بس میں ہوتے ہیں, بس والا روکتا نہیں ہے, اس ٹائم پہ جو نا ہم کو وضو کرنا ہوتا ہے, وضو نہیں کر سکتے ہیں, تو ہم کیا کریں؟ کہا کہ جناب بھائی آپ جو آپ کو جو نا میسر ہے, آپ جہاں بس روکے گا, ڈھابے پر روکے گا, اس وقت آپ کو سفر میں 2 نمازیں جمع کرنے کی اجازت ہے. نہیں, اگر ہم گلاس پہ جو دھول رہتی باہر, اس پہ ہاتھ ڈال کے وہ جو نا تیمم کر لیں کیا؟ میں نے کہا ایئر کنڈیشن بس میں اگر جا رہے ہیں تو باہر ہاتھ ہی نہیں جائے گا, کہاں سے غسل کرو گے, کہاں سے وضو کرو گے, کہاں سے تیمم کرو گے, کیسے جو نا تمہارے اندر جو نا تیمم کرنے کی جو نا وہ دھول کہاں ملے گی, دھول بھی نصیب نہیں ہوگی. ایسے حالات بھی آ جائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ لوگ سوال کرنے میں عجیب عجیب سوالات کر دیتے ہیں. تو ایسی چیز جو آپ کے لیے میسر ہو, سفر میں اللہ نے رخصت دی ہے, 2 نمازیں آپ نکل رہے ہیں تو 2 نمازیں پڑھ کے نکل جائیے. نہیں آپ نکل چکے ہیں, آپ پہنچنے کے بعد 2 نمازیں ملا کر پڑھ لیجیے, مغرب عشاء پڑھ لیجیے, ایک ساتھ ملا کر پڑھ لیجیے, آدھی رات کو پڑھ لیجیے, جب پہنچے جب پڑھ لیجیے, یہ اللہ نے رخصت دی.
تیمم اور غسل دونوں کا بدل ہے. پانی نہ ملنے پر جس طرح وضو کے لیے تیمم کرنا جائز ہے اسی طرح غسل کے لیے بھی تیمم کرنا جائز ہے. اب تیمم ٹوٹتا کیسے ہے؟ جیسے وضو بھی ٹوٹتا ہے، غسل ٹوٹ رہا ہے، جنابت کی وجہ سے غسل ٹوٹ رہا ہے، احتلام کی وجہ سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، غسل کرنا پڑتا ہے، ہوا نکل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، طہارت جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اسی طرح تیمم بھی ٹوٹتا ہے. تیمم کیسے ٹوٹتا ہے؟ کب ٹوٹتا ہے تیمم؟ وہ ساری چیزیں جو طہارت کے لیے جیسے بتائی گئی، وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی، کہ ہوا سے یا طہارت سے یا جنابت سے جس طرح غسل وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح تیمم بھی ٹوٹتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر پانی اگر مل جائے، پانی نہیں آ رہا تھا اس لیے تیمم کر لیے تھے، لیکن اب پانی آ گیا تو ختم، تیمم کا ٹائم ختم ہو گیا. تیمم کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے. ہاں پانی نہ ملے تو لانگ لاسٹنگ، جب تک نہ ملے جب تک آپ تیمم کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی پانی آ گیا، اب مثال کے طور پر جماعت ٹھہر رہی ہے، کوئی شخص تیمم بنا لیا، اچانک لائٹ آ گئی، اب کیا کریں؟ موٹر ڈال سکتا ہے، پانی آ سکتا ہے، اور 2 منٹ ٹھہر جائے تو اس سے وضو بھی بنا سکتا ہے. نہیں بھائی اب تیمم کر لیا، چلو چھوڑ جان دو، لائٹ آئی تو اپنے کو کیا کرنا ہے، اب نماز پڑھ لیں گے، ہو گیا، پھر کہاں جاؤ وضو بنا کے آؤ، چھوڑ جائے. نہیں، لائٹ آ گئی ہے، جس وجہ سے پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کی اجازت تھی، اب وہ اجازت ختم، تیمم ختم. کیوں؟ اب پانی آ سکتا ہے یا آ بھی جائے گا. اور اسی طرح جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی تمام چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے، جس سے میں نے کبھی ہوا نکل جانے سے یا غسل وغیرہ کی نوبت آ جانے سے یا طہارت وغیرہ جانے سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے. چلیے کچھ سوالات ہیں. یا اگزامپل کے طور پر عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، ایک شخص کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہے، لیکن کنویں کے وہ قریب ہے، کنویں کے قریب ہے. ایسے شخص کو صحیح مسئلہ بتانے کے لیے پہلے آپ اس سے کیا کیا سوالات کریں گے؟ ایک شخص ہے، اس کے پاس عصر کی نماز کا وقت قریب ہو گیا اور وہ کنویں کے پاس ہی ہے. اب اسے سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ اس کے لیے کیا سوال کریں گے آپ؟ کیا آپ کنویں میں اتر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس ڈول ہے، پانی نکال سکتے ہیں؟ یا کنویں کی بات ہے، یہ کنواں اگر ہو، سفر میں ہو، بولی کے پاس ہو تو الگ مسئلہ ہے. اب آج کے دور میں گھر میں ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نل نہیں ہے، بھائی پانی باہر سے منگا سکتے ہیں، آرڈر دے سکتے ہیں، فون کر کے منگا سکتے ہیں. ہاں کسی کے پاس آزو بازو پڑوسی میں ہوگا، کسی کے پاس سے جا کے لا سکتے ہیں. ضرور یہ سارے کام کرنے ہیں. فوراً یہ بہانہ بنا کر کہ اب پانی نہیں ہے تیمم کر لو، نہیں. جتنا ہو سکے پانی کو حاصل کرنے کی تمام کوششیں کر لینی چاہیے. اس کے بعد بھی نہ ملے تب تیمم کرنے کی اجازت. اچھا، ایک شخص کے پاس صرف پینے کے لیے تھوڑا سا پانی ہے، اگر اس سے وضو کر لے تو پیاسا رہ جائے گا اور پیاس کی تکلیف تو برداشت نہیں کر سکتا ہے. تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس پینے کے لیے تھوڑا سا پانی ہے، فار ایگزامپل اتنا سا پانی ہے، اب پیاس بھی لگ رہی ہے، پانی اگر اس سے وضو کر لیں، اس سے وضو ہو سکتا ہے؟ آدھے گلاس پانی میں وضو ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ مسا کے ٹائپ میں اس سے استعمال کرنا ہے، ہاں ہاتھ کچا کر کے کرنا ہے، بس ہو جاتا ہے اس سے. ہاں، پانی بہانا نہیں ہے، پانی لگانا ہے. پانی بہانا نہیں ہے، پانی لگانا ہے. ہاتھوں پر پورا پانی لگنا ہے، چہرے پر پانی لگنا ہے، پیر پر پانی لگنا ہے. پانی لگ کر بہنا نہیں ہے، بہنا نہیں ہے. تو آدھے گلاس پانی میں بھی وضو ہو سکتا ہے. اگر اتنا پانی ہے کسی کے پاس، اب وضو تو ہو سکتا ہے لیکن پی لے گا تو پھر پینے کے لیے نہیں رہے گا، اس سے وضو کر لے گا تو پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا، تو کیا کرے گا؟ تیمم کر سکتے ہیں. تیمم کر سکتا ہے. ایک شخص ٹرین میں سفر کر رہا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس کے پاس وضو کے لیے نہ پانی ہے اور نہ تیمم کے لیے مٹی ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ نماز کیسے؟ بعد میں جب پانی میسر آ جائے گا تو پھر دونوں نماز جمع قصر کر لے گا.
पानी जैसे मैंने मिलने के कहा बाद, जब टाइम खत्म हो मिसाल गए के बाद। तौर पर अगर कोई शख्स जोहर से पहले सफर कर रहा है, जोहर का वक्त शुरू होने से पहले, जोहर का वक्त शुरू होने से पहले सफर पर निकल रहा है, तो कब पहुंचेगा अंदाजा है उसके पास? 6 घंटे का सफर है, 10 घंटे का सफर है, 12 घंटे का सफर है, कितने भी घंटे का सफर रहो कहीं ना कहीं स्टॉप तो होगा, कहीं ना कहीं रुकेगा, तहारत के लिए, पानी के लिए, जरूरियात के लिए कहीं ना कहीं तो रुकेगा। खुद की गाड़ी हो तो कहीं भी रुकेगा, खुद की गाड़ी नहीं है तो बस वाला तो रोकेगा, ट्रेन वाला तो कोई ना कोई स्टॉप पे जरूर रोकेगा। और ट्रेन में तो पानी होता है, हाँ इल्ला है कि कभी खत्म हो जाए अलग मसला है। फ्लाइट में पानी होता है, नहीं होने का सवाल ही नहीं होता, इल्ला है कि कभी खत्म हो जाए तो अलग मसला है। लेकिन इसके लिए अब आजकल एक आसानी हो गई है। आसानी कैसे? आसानी ये है कि आजकल एक वेट टिश्यू मिल रहा है। वेट टिश्यू, पानी थोड़ा सा उसके अंदर जज्ब होता है, हाँ खुशबू एक अलग चीज है। जैसे मैंने कहा अभी कि आप टिश्यू के अंदर भी भिगा कर पानी नीचे बहे बगैर, आपके पास छोटा सा पानी का बॉटल है, पीने के लिए पानी बहुत है आपके पास, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बॉटल है, एक गिलास है, आपके पास थोड़ा सा पानी है जिससे आप क्या कर सकते हैं, वजू बैठे जगह कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, दस्ती में या टिश्यू में थोड़ा सा लेकर आप वजू करने की तरह आप पहले हाथों को भिगो लिए, कुल्ली जो ना कर सकते हैं, लाइट थोड़ा सा चंद कतरे कहीं आप टिश्यू में करके उसको जो ना डस्टबिन में फेंक दिया आप, उसके बाद चेहरे पर उसी से मल लिए, उसके बाद हाथों को मल लिए, फिर सर का मसा कर लिए, फिर पैरों पे भी पैरों को कच्चा, अगर सॉक्स पहन लिए हैं सफर में तो फिर पैरों को भी धोने की जरूरत नहीं, पैरों पर भी मसा कर लिए, पैर वजू बनाकर की अगर मसा सॉक्स पहने थे तो मसा कर लिए तो काम खत्म। तो आसानी है, बहुत सी आसानियां हैं, अगर इंसान करना चाहे तो बहुत सी आसानी, अल्लाह ताला ने दीन में आसानियां रखी है, लेकिन इंसान करना ना चाहे तो फिर वो बहुत से बहाने बना लेता है। और जमा करने का जैसे मसला है, तो सबसे बड़ी आसानी तो यही है भाई, अभी इस वक्त जोहर की नमाज का वक्त तो अभी आप मत पढ़ो, जब असर का टाइम खत्म हो रहा है उस वक्त आप जोहर और असर दोनों को जमा करके पढ़ सकते हो, या मगरिब का वक्त हो रहा है, मगरिब के वक्त में मत पढ़ो, ईशा का वक्त जब खत्म हो रहा है आधी रात में, उस वक्त आप पहुंच रहे हैं या पहुंचने के करीब हो जाते हैं, या वहां कोई रुकने का जो ना कोई सिस्टम हो सकता है, या आप डिनर के लिए कहीं रुकते हैं, ढाबे पे रुकते हैं, वहां आप जो है ना कर लो, मगरिब ईशा दोनों के लिए मिलाकर वजू कर लो, वहीं पे नमाज पढ़ लो, आसान। अच्छा, तयम्मुम किन हालतों में जायज है, कौन सी सिचुएशन है जिसमें तयम्मुम करना जायज है? पानी सवाल। बिल्कुल भी नहीं मिलना, अगर पानी बिल्कुल भी नहीं है तो जब तयम्मुम कर सकते, और या फिर और पानी मरज की की जगह हालत पे में, कोई खतरनाक जानवर है, जब हम्म, पानी नहीं मिल सकता तो जब कर सकते। ऐसा मरज अच्छा, है जो पानी लगाने से तबीयत और खराब होती है, उसके लिए। अच्छा, तयम्मुम किन चीजों से टूटता है? सेम वजू की हालत, सेम वजू गुस्ल जो होता है पानी की हालत में, उसी तरह हो। बस। और एक एक चीज पानी मिलते ही तयम्मुम टूट जाता। वेरी गुड। एक चीज एक्स्ट्रा क्या है, पानी आ गया तयम्मुम टूट गया, खत्म। अच्छा, तयम्मुम का सही तरीका क्या है? पहले अपने दोनों हाथ मट्टी पे ऐसा टैप करना, मारना। तो मारना, तो फिर उसके बाद उसको ऐसा मारना मतलब जोर से नहीं फूकना। मारना, आहिस्ता से। हाँ, जी, फिर वो फूकना, उल्ट फिर 3 बार अपने चेहरे पे हाथ फिराना, फिर एक ही तीन बार, बार? कलाई होता, एक ही बार। अरे नहीं, मैं एक कहाँ बार, बोला भाई 3 बार, एक बार। एक और बार, कलाई पे भी, कलाई में एक उल्टे हाथ, बार, ओनली वन टाइम, सब एक ही मर्तबा है। मसा करने के जितने भी है ना सब एक ही बार, मसा कहीं भी 3 बार नहीं, ना सर का मसा 3 बार, ना सॉक्स पे मसा 3 बार, ना चेहरे पर मसा। ये तयम्मुम क्या है, मसा ही एक मानो में ना, ये मसा एक बार, ये भी एक ही बार, कोई भी मसा 3 बार नहीं, कोई भी मसा 3 बार नहीं है, सब एक ही मर्तबा। अच्छा, बात लोग क्या करते हैं, यहाँ तक तयम्मुम करते तो पूरा कोहनियों तक पूरा जो है ऐसा ये कर लेते हैं, नहीं। और बाद लोग क्या करते हैं, एक बार मारते हैं चेहरे पर फिर लेते हैं, फिर दूसरी बार मारते हैं फिर हाथों पर, नहीं। ज़रबतुन लिल वजहि वल यदैन, हदीस के अल्फाज एक ही मर्तबा, चेहरे के लिए और हाथों के लिए, दोनों के लिए सिर्फ एक मर्तबा जमीन पर मारना काफी है, चेहरे के लिए अलग और फिर हाथों के लिए अलग नहीं।
اچھا غسل کا طریقہ دیکھیں آپ، ابھی ہم نے پڑھا غسل کا طریقہ پڑھا، ہاں چہرہ پورا جو نا شرمگاہ دھونا، ہاتھ دھونا، وضو کرنا، پورے جسم پر پانی بہانا، یہ غسل ہے، واجب غسل ہے۔ واجب غسل کرنے کے لیے بندے کے پاس پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا، اور تیمم کتنا کرنا ہے؟ صرف چہرہ اور ہاتھ، خلاص تیمم کمپلیٹ، وہ پاک ہو گیا۔ بھئی غسل کے اندر تو اتنا پورا جسم بھیگنا ہے، سر بھیگنا ہے، سر کے بالوں کی جڑوں میں بھی پانی جانا ہے، لیکن تیمم میں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، سر کو تو ہاتھ بھی نہیں لگ رہا ہے، صرف چہرہ پوچھا جا رہا ہے بس۔ ہاں یہ عبادت ہے، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی جنگ میں گئے، جنوبی ہو گئے اور پانی نہ ملا، کیا کیے؟ مٹی میں پورا لوٹ پوٹ ہو گئے، مٹی میں یہاں سے لے گئے، کیا کہ جس طرح پانی لگنا چاہیے اس طرح مٹی بھی لگنا چاہیے، تو پورا سر سے لے کے پیر تک مٹی میں پورا گول 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 پھر کے پوری مٹی لگا لی جسم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بعد میں، اگر کہ اللہ کے نبی راستے میں میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا اور پانی نہیں ملا تو میں کیا کیا؟ مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تمہارے لیے انما کان یکفیک، تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ تم اپنے چہرے، اپنے دو ہتھیلیوں کو زمین پر مارتے، چہرے پر پھیر لیتے، پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیر لیتے، بس۔ یہ تیمم غسل کا بھی سبسٹیوٹ ہے، آلٹرنیٹ ہے، اور وضو کا بھی۔ وضو کے لیے بھی اتنا ہی ہے، غسل کے لیے بھی اتنا ہے۔ غسل کے لیے پورے جسم پر مل لینا نہیں ہے، صرف چہرہ اور ہاتھ، اونلی ون ٹائم، ایک ہی مرتبہ بس۔ کسی کا کوئی سوال؟ ہاں جی، اس سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی سوال ہے تیمم غسل وغیرہ کے سلسلے میں؟ یا کوئی ڈاؤٹ ہے، سمجھ میں نہیں آیا ہے؟ السلام علیکم بھائی، رفع حاجت کی ضرورت پڑے تیمم سے پہلے تو پھر کیسے نجاست کو کیسے کیا جائے صفائی؟ ہاں، پانی نہ ہونے کی صورت میں قضاء حاجت کی ضرورت پڑ تیمم جائے۔ سے پہلے ہاں رفع حاجت کی اسلام ضرورت میں پڑے حکم تو دیا گیا پتھر سے پاکی صفائی حاصل کر سکتے ہیں، 3 ڈھیلوں سے پاکی صفائی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ دور پتھر کا تھا، مٹی کا تھا، اینٹ اور گاروں کا تھا، اس کی اجازت دی گئی۔ آج کا دور ٹشو، ویٹ ٹشو، ایسے بہت سی چیزیں آ گئی ہیں جس سے پاکی صفائی حاصل کی جا سکتی ہے پانی نہ ہو تو۔ بعض صحابہ اکرام تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو پتھر بھی استعمال کرتے تھے، پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی، یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والے بندوں سے، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والے بندوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ آیت فلاں لوگوں کے لیے نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر پوچھا کیا وجہ ہے کہ اللہ نے تمہاری تعریف بیان کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم پانی کے ساتھ ساتھ پتھر بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر آج کے زمانے میں پانی کے ساتھ ساتھ ٹشو بھی اگر کوئی استعمال کر لے، پاکی صفائی ہو جائے، تاکہ پاک صاف رہنا اچھی چیز ہے، تو پانی کے ساتھ یا پانی نہ ہونے کی صورت میں ٹشو وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی اچھا سوال ہے۔ سفر میں جہاں پینے کے لیے پانی تو ہے لیکن وضو کے لیے نہیں ہے، تو بسا اوقات وضو سے پہلے سفر میں طہارت کی بھی ضرورت پیش آئے گی، قضاء حاجت کی بھی ضرورت پیش آئے گی، تو ایسی صورت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانیاں دے رکھی ہیں کہ وہ جس چیز سے پاک کی صفائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے اندر 2 چیزوں کو منع کیا گیا، ہڈی اور گوبر۔ ہڈی جو جنوں کی غذا قرار دیا گیا اسے، اور گوبر جو خود گندا ہے، اس سے گندگی کیسے صاف ہوگی؟ اس سے گندگی صاف نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ان 2 چیزوں کو چھوڑ کر کوئی بھی چیز جو صاف کر سکتی ہے، جس سے صفائی ممکن ہے، ان تمام چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ آج کل جیسے بڑے لوگوں کے لیے بھی ڈائپرس وغیرہ آ گئے ہیں، جو پلنگ پہ ہو گئے ہیں، پیشنٹس ہیں، ان کے لیے اٹھ کے جانا مشکل ہے۔ ہاں، اب وہ لوگ
باقی صفائی ان کو ٹشو سے ویٹ ٹشو سے صاف کر دیا جاتا ہے. پھر تیمم پلنگ پہ ہی اگر ان کو مٹی برتن میں پلیٹ میں باکس میں ڈبے میں کسی میں بھی رکھ کے دے دو وہ وہیں بیٹھے بیٹھے مار لیے, اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیے, لیٹ سکتے ہیں تو لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھ لی. آسانی. جی اور کوئی سوال؟ بھائی لیٹ کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کروٹ لیٹنا ہے یا سیدھے لیٹ کے قبلہ طرف؟ سیدھا لیٹ, سیدھا لیٹ, سیدھا لیٹنا اشارے سے نماز پڑھنا. آپ جیسے محسوس کر رہے ہیں لیٹے ہوئے ہیں, لیکن آپ جو نا قیام کی حالت میں تو ہاتھ باندھ کے آپ جو نا جو سورہ فاتحہ ہے اس کے بعد ضم سورہ ہے وہ پڑھ لیے, اس کے بعد رکوع میں جا رہے ہیں, آپ محسوس ہو رہا ہے, مطلب ایسا نہیں کہ آپ جھکنا ضروری ہے, جھکنے نہیں آتا آپ کو. بعض ایسے ہوتے ہیں جیسے حال ہی میں میرے ایک دوست کا جو نا کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی الحمدللہ, پورے ان کے پسلی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی, پلنگ پہ کروٹ بھی لینے نہیں آ رہا. انہوں نے یہی کہا مجھ سے کہ مولانا میں نماز کیسے پڑھوں, کروٹ بھی لینے نہیں آ رہا تھا. ایسے پلٹو تو چیخیں نکل جاتی, ایسے پلٹو تو چیخیں نکل جاتی. اب ایسی صورت میں لیٹے لیٹے ایسے ہی نماز پڑھنا, بس اشاروں سے نماز پڑھنا ہے کہ آپ گویا کہ سجدہ کر رہے ہیں, سجدے کی دعائیں پڑھ لیے, رکوع کی دعائیں پڑھ لیے, تشہد ہے, تشہد میں آپ جو نا اپنے گھٹنوں کے پاس ہاتھ رکھ کے جو نا تشہد کی دعائیں پڑھ لی, سلام پھیرنا ہے سلام پھیر لیں, بس. جی اور کوئی سوال؟ اس میں قبلہ رخ کی بھی پابندی نہیں ہے بھائی لیٹے لیٹے پڑھنے میں؟ ہاں نہیں, اب قبلہ جب کوئی بندہ اٹھ نہیں سکتا ہے, اب اس کو اس کی پلنگ کو قبلے کی طرف اگر پلٹانا آسان ہے, کوئی پلٹا سکتے ہیں تو الگ بات ہے. اب قبلے کی طرف کا مسئلہ کیسا ہوگا؟ پہلے تو وہ لیٹا ہوا ہے, اس کو کھڑا کریں گے تو پوزیشن جو قبلے کی طرف آ رہی وہ حالت میں اگر ہو سکتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ اس کے پیر قبلے کی طرف, کھڑا کریں گے تو چہرہ قبلے کی طرف ہو. لیکن آج کل ہمارے گھروں میں یہ بھی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, بہت سے گھروں میں لوگ کیا کرتے ہیں, پلنگ جو نا پیرا قبلے کی طرف نہیں ہونا, نہیں بھی آتی ہے تو الٹا سیدھا کر کے پریشان ہوتے ہیں, روم کنجسٹڈ ہے فلاں ہے. دیکھیے قبلے کی طرف پیر کرنے کی کوئی ممانعت کی کوئی حدیث کہیں نہیں, کہیں نہیں. نہ قبلے کی طرف پیٹ کرنے سے منع کیا گیا, نہ قبلے کی طرف پیر کرنے سے منع کیا گیا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مکے میں جب تک تھے کعبے کی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے, پیٹ کو ایسے ٹیک, کعبے کی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے. تو یہ احترام کے نام پر دین میں ایک نئی بات ایجاد کر لی لوگوں نے. کمرے کے اندر, چاہے کمرے کے اندر ہو چاہے کعبے کے سامنے ہو, کعبۃ اللہ کے صحن میں مطاف میں کوئی شخص بیٹھا نماز پڑھنے کے لیے, پیر درد ہو رہے ہیں اس کے, بہت دیر سے بیٹھا ہوا ہے, اب پیر کیا کیا لمبے کر لیے, دیکھو کتنا نالائق ہے, کعبے کے پاس بیٹھ کر پیر کعبے کی طرف کر رہا ہے. نہیں, ایسی کوئی ممانعت ہے ہی نہیں, ایسی کوئی ممانعت ہے ہی نہیں, پیر اور پیٹ کی کوئی ممانعت کہیں نہیں. ہاں کون سی ممانعت ہے کعبے کے سلسلے میں کہ کھلے میدان میں, اس سے پہلے گزرا ہے آداب زندگی کے سبجیکٹ میں جو ہمارا چوتھا سبجیکٹ ہے, اس میں گزرا ہے کہ کھلے میدان میں, اوپن اسپیس, اوپن ایریے میں اگر ٹوائلٹ کر رہے ہیں, پیشاب کر رہے ہیں, تو چہرہ اور پیٹ کعبے کی طرف نہ ہو, اپوزٹ ڈائریکشن میں بھی نہ ہو, فیسٹ کے ڈائریکشن میں بھی نہ ہو, بلکہ کراس ڈائریکشن میں ہو. تو یہ اوپن ایریے میں ہے. ایون اگر بلڈنگ کے اندر, گھر کے اندر, دیوار کے اندر کہیں بھی ٹوائلٹ بھی کر رہے ہیں تو اس وقت کعبے کی طرف چاہے رخ ہو, فیس ہو, یا کعبے کی طرف پچھلا حصہ پیٹ ہو, کوئی ممانعت نہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, میں اپنی بہن حفصہ کے گھر گیا اور میں چھت پر چڑھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوائلٹ کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اوپر جو نا وہ اوپن حصہ تھا, پہلے زمانے میں کہ آج تک بھی کئی زمانوں میں کئی علاقوں میں ایسے حالات ہے کہ جو نا اوپر جو نا چھت یا ٹین شیڈ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تھا, اوپر کا حصہ کھلا رہ جاتا تھا, اوپر تک چاروں طرف سے دیوار ہوتی تھی, اوپر اوپن رہتا تھا. تو اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تو میں نے دیکھا کہ آپ کا سر ڈائریکشن جو ہے نا قبلے کی طرف ہے اور آپ کی پیٹ اپوزٹ میں ہے. تو میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تو آپ نے کیا کہا کہ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا,
مشرق یا مغرب کی طرف. مدینے کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب ہم انڈیا میں ہمارا قبلہ مغرب کی طرف پڑتا ہے، ویسٹ سائڈ میں پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں بند کمروں میں، بند ٹوائلٹ میں، دیواروں میں جو ابھی ہے، اوپن ایریا کہیں بھی نہیں ہے، اللہ ہے کہ کوئی آدمی سفر پہ جائے، میدان میں اتر کے جو نا اس کو جا کر کہیں جو نا فارغ ہونا پڑے، ایسی صورت میں اس سے اس ڈائریکشن کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ کہیں یہ قبلہ تو نہیں ہو رہا ہے، یا قبلے کی طرف پیٹ تو نہیں ہو رہی ہے. اگر قبلے کی طرف ڈائریکشن یا پیٹ ہو رہی ہے تو قبلہ کے بجائے اپوزٹ ڈائریکشن کے بجائے کراس ڈائریکشن میں دوسری طرف ایسٹ یا اور ایسٹ ویسٹ چھوڑ کر ساؤتھ یا نارتھ میں جو ہے نا وہ اس طرف رخ کر کے وہاں فارغ ہو سکتا ہے اوپن ایریا میں. لیکن بند جو پلیسز ہیں اس کے اندر اس کی ممانعت نہیں ہے. جب اس کی ممانعت نہیں ہے تو کمروں کے اندر پلنگ کو یا سونے کا ڈائریکشن قبلے کی طرف ہونے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی ممانعت، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. شیخ اور ایک بات، یہ کھلے میدان میں قبلے کی طرف ڈائریکشن نہ ہو تو وہ کھلی جگہ پہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کون سا ڈائریکشن کدھر ہے. جب اترے ہیں کہیں سفر سے یا کہیں سے بھی تو کھلی دن جگہ میں پہ تو معلوم گزرنا، ہوتا، سورج کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا کچھ سکتے بھی نہیں معلوم ہوتا. اچھا، ہاں یعنی شمال جنوب مشرق مغرب کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا نا جب ایسی ٹائم پہ اترے پر. دن میں تو معلوم ہو سکتا، سورج کو دیکھ کر سورج کدھر سے نکل رہا ہے، کدھر ڈوب رہا ہے، ڈوبنے کا ڈائریکشن دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن رات کے ٹائم پہ پھر بھی نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے. رات کا وقت اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، فون میں آج کل سہولت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، کمپاس کے نام سے جو نا ایسے بہت سے جو نا ڈائریکشن اس کے اندر آپ کو ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ پورا جو نا وہ بتا دے گا آپ کو. بلکہ اذان کے کئی ایسے ایپس ہیں جس کے اندر آپ کو قبلہ ڈائریکشن بھی بتا دے گا. نماز کے لیے کیسا بھی قبلہ ڈائریکشن دیکھتے ہیں لوگ کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے تو قبلہ کس طرف کرنا ہے. تو اسی طرح اس سے پہلے بھی اگر کھلے میدان میں اس طرح کی نوبت آ جائے تو وہاں پر بھی دیکھ لیں کہ بھائی قبلہ کس طرف پڑ رہا ہے، تاکہ ہم اس سے بچ جائیں. بیچ میں اگر کوئی آڑ ہے، کوئی دیوار ہے، گاڑی ہے، مثال کے طور پہ کار میں جا رہے ہیں، کار روک دیے، خود کی کار ہے، کوئی جو نا سامنے آڑ بن جائے کہ کوئی کسی کی نظر نہ پڑے. اب چاہے قبلہ پڑے یا نہ پڑے اس سے کوئی حرج نہیں، کیونکہ بیچ میں ایک آڑ آ گئی. جی جزاک اللہ خیر شیخ. بھیا اور کوئی سوال؟ آداب زندگی میں کہاں تک پڑھے تھے ہم لوگ؟ کافی دنوں سے نہیں پڑھے، 2-3 کلاسز شاید ہو گئی اس کی. لباس کے آداب پڑھ رہے تھے شاید، پڑھ لیے تھے لباس. آداب زندگی غرور راستے کے آداب تک ہو گیا تھا. راستے کے آداب ہو گئے تھے. اس کے بعد طلب علم کے آداب وہ نہیں ہوئے. یہ پڑھنا ہے. جی اچھا، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، وقت ہے. حصول علم بھی ایک عبادت ہے. اللہ کی طرف سے اللہ نے جسے چن لیا اسے علم کی توفیق دیتا ہے. وہ علم حاصل کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. علم دین حاصل کرنا خاص طور پر عبادت ہے. تو سب سے پہلی چیز علم، اب ہم جو حاصل کر رہے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ نیت کو خالص کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز اللہ کے دین کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اسے لوگوں میں عام کرنے کے لیے میں یہ علم حاصل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. جو بھی یہاں شریک ہیں وہ سب کیا کریں؟ اپنی نیت کو خالص کریں. ایسا نہیں بھائی منور صاحب فون کرتے ہیں، زبردستی جوائن کراتے ہیں، ہم جوائن ہو گئے، اس کے بعد ہم اپنے کام میں لگ گئے. بس میمونہ ایک جواب دے دیتے ہیں اور ہمارے منور صاحب ہیں اور ایک صاحب ہیں، اور ابھی جیسا ایک محترمہ نے سوال کیا، تو بس 4-5 لوگ ہیں وہ سن لیتے ہیں، باقی سب آن لائن دکھاتے ہیں لیکن ہوتے نہیں. اللہ بہتر جانتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ سب علم حاصل کریں. علم دین آپ کو گھر بیٹھے مل رہا ہے. پچھلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ آپ دور دور کا سفر کر کے جائیں تب بھی آپ کو موقع نہ ملتا تھا. آج گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت دے دی ہے، گھر بیٹھے سارے علوم آپ تک پہنچ رہے ہیں. بس آپ تھوڑا سا وقت نکالیں، توجہ دیں، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کے لیے علم حاصل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بتائی ہے. کیا فضیلت بتائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، جو شخص علم حاصل کرتا ہے، یا من سلک طریقا، ایک اور حدیث ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کوئی آدمی ایسے راستے پر چل پڑے جس سے وہ علم دین حاصل کر رہا ہے،
علم دین تلاش کر رہا ہے، علم دین کہاں ملے گا، کیسے ملے گا، اس کے لیے جستجو، کوشش، لگن، اسٹرگل، محنت سب کچھ کر رہا ہے. ہاں یہ سب کر کے علم حاصل کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے، وہ اسے جنت تک پہنچانے والا راستہ ہے. لیکن اگر وہی نیت اگر درست نہ ہو، بس جوائن ہو رہے ہیں، کر رہے ہیں، کیا جا رہا ہے، زبردستی جوائن ہو رہے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے اور کوئی شخص کسی اور مقصد کے لیے کہ سرٹیفکیٹ ملے گی، اس سے جو نا میں لوگوں میں سوالات کے جوابات دینے والا بن جاؤں گا، میں ایک مفتی کہلاؤں گا، میں عالم کہلاؤں، میں جو نا علامہ کہلاؤں، یہ مقصد ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خطرناک وعید بھی سنائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، خوشبو سے بھی اسے محروم کر دیا جائے گا. اللہ محفوظ رکھے مجھ کو اور آپ تمام. علم دین حاصل کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، دین کو سمجھا جائے، دین کے مطابق عمل کیا جائے اور اس دین کی تبلیغ کی جا سکے، یہ مقصد ہو. بس اس سے دنیا کمانا، مال کمانا، شہرت کمانا، عزت کمانا، دولت کمانا یا لوگوں میں عالم کہلانا، عالمہ کہلانا، یہ مقصد اگر ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دنیا میں ان مقاصد کو پورا کر دے گا، لیکن آخرت میں جو اصل مقصد ہے جنت میں جانا، اس سے محروم کر دیا جائے گا. اللہ سب کو محفوظ رکھے. دوسرا، ریا، نمود، تکبر، فخر و غرور سے دور رہ کر صفائی ستھرائی، اسلامی آداب کا پاس و لحاظ رکھے. علم دین حاصل کر رہے ہیں، ریاکاری نہ ہو، تکبر غرور نہ ہو، بلکہ علم دین آنے کے بعد آدمی کے اندر عاجزی آ جائے، انکساری آ جائے اور جو نا آدمی تھوڑا ہلکا، مطلب یہ کہ لوگوں میں روب دار دادا گیری کرنے والا نہ ہو، غصہ جھاڑنے والا نہ ہو، بلکہ اس سے ظاہر ہو کہ یہ عالم ہے یا عالمہ ہیں، ان کے اندر جو نا متانت ہو، سنجیدگی ہو اور پھر صاف ستھرا. عالم ہے، علم دین حاصل کر رہے ہیں، صاف ستھرے نہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ صفائی ستھرائی ہو اور وضو بنائیں، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں. طالب علم رونق علم سے آراستہ ہو، اس کے قول و عمل سے سنجیدگی، علمی وقار چھلکتا ہو. علم حاصل کر رہے ہیں کچھ مہینوں سے، کچھ سالوں سے، کچھ تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کیا حاصل کر رہے ہیں؟ پھر اتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں، احادیث پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کی تشریح پڑھ رہے ہیں، آداب پڑھ رہے ہیں، مسائل پڑھ رہے ہیں، بہت سی چیزیں پڑھ چکے ہیں، سالوں سے کورس چل رہا ہے، کئی لوگ یہاں پر سالوں سے جوائن ہو کر ہیں. تو ان لوگوں کے اندر اور بالخصوص جو علماء ہیں ان لوگوں کے اندر بھی فرق ہونا چاہیے. عالم کی بات میں ایک جاہل کی بات میں فرق ہونا چاہیے، انداز میں، معاملات میں، آداب میں، کریکٹر میں، ہر چیز میں فرق ہو. ہاں بھئی یہ ہے، ان کے اندر یہ چیز ہے، ورنہ سب برابر ہو جائے. اور پھر اللہ سے وہ ڈرنے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علم حاصل کرنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ سے ڈرنے والے صرف اللہ کے وہ بندے ہیں جو علم حاصل کیے ہوئے ہیں، علماء. اسی طرح علم کے لیے محنت کریں. محنت، اب جیسے اب آپ لوگ ہیں جوائن ہوئے، میں آپ کی مثال آپ کو ہی دیتا ہوں. تھوڑا سا وقت نکالنا ہے، 2 گھنٹے کا ٹائم ہے ہفتے میں ایک بار، تھوڑا سا ٹائم نکالیں، لگیں، محنت کریں. جب ہم پڑھانے کے لیے محنت کر رہے ہیں تو آپ پڑھنے کے لیے بس سننا ہے، صرف کوئی ہوم ورک نہیں ہے، کوئی جو نا پروجیکٹ ورک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس آپ کو سننا ہے، اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے، علم میں اضافہ کر کے اپنی زندگیوں کے اندر اور اپنی آخرت کے لیے سدھار لانے کی کوشش کرنا ہے. تو محنت کریں، جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اسے پڑھیں، سمجھیں، سمجھ میں نہیں آیا پوچھیں، یا نوٹ کر سکتے ہیں تو اسے نوٹ کر کے رکھ لیں تاکہ وہ علم محفوظ رہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے قید العلم بالکتابہ، علم کو محفوظ کر لو کتابت سے، لکھ کر کے، نوٹ کر کے. جب کوئی اہم مسئلہ، کوئی سوالات، کوئی جو نا وراثت کا مسئلہ، کسی کے پاس سے پیسے آنے کا مسئلہ، کئی ایسے مسائل ہیں، تو وہاں پر کیا کرتے ہیں لوگ؟ اسے نوٹ کرتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، یاد نہیں رہتا. تو یہ بھی اس سے زیادہ اہم ہے. تو اس کو بھی یاد رکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ان کو نوٹ کر رہے ہیں اپنی زبان میں. آپ جس میں لکھ سکتے ہیں، آپ جو آسان ہے آپ اس میں نوٹ کر لیں آسانی سے. اور پھر اسی طرح اپنے اساتذہ کا احترام کریں. آپ جس سے بھی علم حاصل کریں، آج یہ نہیں کہ میں آپ کے سامنے ہوں تو میری بات کر رہا ہوں. آپ جو بھی آپ کی زندگی، ٹیچرز ڈے گزرا حال ہی میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنایا تھا ٹیچرز ڈے کے اوپر کہ سب سے بہترین ٹیچر کون، سب سے بیسٹ ٹیچر کون ہے بھائی؟ سب سے بیسٹ ٹیچر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بیسٹ وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے.
آپ آج اسٹوڈنٹ ہیں، کل ٹیچر بن سکتے ہیں. آپ بھی ٹیچر بنے، قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھیے، مزید اس کے اندر علم حاصل کیجیے اور دوسروں کو سکھاتے جائیے. سب سے بیسٹ ٹیچر ہے. تو علماء کا احترام، جو علم دین سکھانے والے ہیں، خاص طور پر مساجد کے ائمہ ہوں، علماء ہوں، حفاظ ہوں، قاری صاحب ہوں، جو بھی ہوں، جو آپ کو دین سکھا رہے ہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کام آنے والا ہے. دنیاوی ڈگریاں اسکول کے ٹیچرز ہیں، کالجز کے ہیں، یونیورسٹیز کے ہیں، وہ لوگ آپ کو بھول جائیں گے، وہ آپ انہیں بھول جائیں گے، وہ وہاں کے وہیں رہ جائیں گے. ہاں، ان کا بھی احترام کریں، انہیں ضرورت پڑنے پر کسی چیز کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ ان کی بھی مدد کریں، علماء کی بھی مدد. جو بھی آپ کے استاد ہیں، جو بھی آپ کو جو کچھ سکھائے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور جملہ ہے، مشہور جملہ، حدیث نہیں ہے، حضرت علی کا جملہ ہے. کیا کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص مجھے ایک حرف بھی سکھا دے تو میں اس کا غلام بن جاؤں، زندگی بھر اس کی غلامی کر لوں، کیونکہ وہ میرا استاد ہے، اس نے مجھے کچھ سکھایا ہے. تو اپنے اساتذہ کا احترام، ان کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا. کئی معاملات میں ایسے ہوتے ہیں کہ ٹیچر ہے، اسکول کے ٹیچر ہیں، تو وہ اسی لیول پر رہ جاتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر، سائنٹسٹ اور بڑے بڑے پوسٹ پر چلے جاتے ہیں. علماء ہیں، عالم صاحب، حافظ صاحب نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں، قاعدہ پڑھا رہے ہیں، ہاں کچھ قرآن پڑھا ہے، وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. ان کے شاگرد، ان کے اسٹوڈنٹس کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کو کن لوگوں نے پڑھایا تھا، کن لوگوں نے ہمارا سپورٹ کیا تھا. ہم کو اس مقام تک پہنچانے میں ہمارے کون سے ٹیچرز، کون سے سر، کون سے اساتذہ، کون سے علماء، کون سے حافظ صاحب، کون جو ہے اس کے اندر ہم کو اتنا سب سکھاتے ہیں، ان کا خیال رکھیں. ان کی کورونا کے اندر بہت سے لوگوں کی تنخواہیں بند ہوئی، تو اس وقت بھی ہم نے ایک ویڈیو بنا کے ڈالا تھا، مرسی ٹی وی کی طرف سے ہماری ریکارڈنگ چل رہے تھے اس وقت. اس میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی اب ایسے وقت میں ٹیچرز کی تنخواہیں بند ہیں تو ان کی ذمہ داری کون نبھائے گا، ان کو کون جو ہے نا سپورٹ کرے گا. اسکول والے تو ہاتھ اٹھا نہیں دیں گے، ہم کو جو ہے نا فیس نہیں آ رہی، ہم نہیں دیں گے. تو ٹیچرز کی ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس آگے بڑھیں اور اپنے ٹیچروں کا خیال کریں. کئی ٹیچرز کے بارے میں ہم کو پتا ہے، کئی ٹیچرز ایسے تھے جن کے پاس گھر کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، گھر میں کھانا پکانے کے لیے چاول نہیں تھے کورونا کے اندر. ایسے بھی ٹیچرز تھے جو ٹیچر ہیں اپنی جگہ پر، وہ استاد ہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں، مدرسے میں بڑے بڑے ڈگریاں ہولڈر ہیں وہ، لیکن حالت پیدل، حالت ایسے آ گئے تھے. تو ایسے دور میں ہو یا کوئی بیمار ہے، کوئی ایڈمٹ ہے، کوئی کچھ ہے، ان کی خبر رکھنا، ان کے جو نا کیا کیا چیزیں انہیں ہو سکتی ہے. کوئی ڈاکٹر ہے تو بھائی میرے جو بھی جو نا استاد ہیں، سر ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کو بتا دینا کہ بھائی آپ کو جب بھی ضرورت پڑے میرے پاس ہے، میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ نے مجھے اس قابل بنایا ہے، میں آپ کی خدمت فری کروں گا، میں آپ کا علاج فری کروں گا. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ جو بھی ہیں، جس اعتبار سے آپ جو جس مقام پر پہنچے، اپنے ٹیچرز کا خیال رکھنا. صرف ایک دن احترام کر کے انہیں ایوارڈ دے دیے، شال پہنا دیے، گفٹ دے دیے، کیک کھلا دیے، ٹیچرز ڈے، ہیپی ٹیچرز ڈے، یہ نہیں ہے. اسلام تو ہمیشہ احترام کرنے کی بات کہتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم يرحم صغیرنا ويعرف شرف کبیرنا وفی روایت لأحمد ويعرف لعالمنا حقا. وہ شخص ہم مسلمانوں میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے اور اپنے عالم کا حق نہ جانے. عالم ہے جو بھی اس کو سکھایا، استاد عالم ہو یا غیر عالم ہو، جو بھی ہو، عالم تو خاص طور پر کافر سے، عالم کا حق نہ جانے. حق مطلب اس کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کو اگر وہ خیال نہیں کرتا ہے تو وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات. اسلام تو یہاں تک تعلیم دے رہا ہے، ایک مسلمان ہو آپ کو کسی نے سکھایا ہے کچھ تو اس کو تو خیر حکم کہا گیا. وہ سکھانے والا بیسٹ ہے اپنی جگہ پر، وہ سب سے بیسٹ ٹیچر ہے اپنی جگہ پر، لیکن سیکھنے والے کو بھی تو بیسٹ کہا گیا. من تعلم وعلم، سیکھنے والا اور سکھانے والا. پہلے سیکھنے والے کو بیسٹ بننا ہے، سکھانے والا تو بیسٹ رہے گا ہی، سیکھنے والا بھی بیسٹ بنے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ بیسٹ بنے گا. کیسے؟ وہ احترام. آج کل کے بچے ٹیچروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹا لگاتے ہیں، پلٹتے ہی جو نا انہیں سیٹیاں بجاتے ہیں، چھیڑتے ہیں، کچرا ڈالتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں. مختلف طریقے سے اسکولز کے اندر بے حیائی اور بد نظمی اور ایک دم کیریکٹر سے گرے ہوئے حرکتیں کرتے ہیں، اور انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتی، نہ کوئی ٹیچر کچھ کہے گی، نہ کوئی سر کچھ کہہ سکتا ہے، نہ پرنسپل. زیادہ سے زیادہ انہیں اسکول سے ارے بھائی بچہ ہے کرے گا. ماں باپ الٹا بیک سپورٹ کرتے ہیں، غلط سپورٹ کرتے ہیں. نہیں بھائی یہ استاد ہے تمہارے، ان کا احترام کرو، یہ ٹیچر ہے تمہارے، ان کا احترام کرو.
انہوں نے تم کو سکھایا ہے، اس قابل بنایا ہے، تمہاری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا، آج اتنی جو باتیں تم کر رہے ہو، یہ جو تمہارے پاس ٹاکنگ پاور آیا ہے، یہ جو لکھنے کی ہینڈ ریٹنگ تمہارے بنی ہے، یہ جو تم کچھ جتنا علم آیا ہے تمہارے پاس، ان سے آیا ہے، ان کا احترام کرو. نہیں وہ بولے کیسا، یہ مارے کیسا، یہ کرے کیسا، یہ ہاں مارنا غلط ہے، لیکن جہاں ادب کی ضرورت ہے، جتنی ضرورت اسلام نے دی ہے، جس گنجائش تھی اس گنجائش کی حد تک تو انہیں ڈرانا، ان کو جو نا باادب بنانے کے لیے، انہیں بااخلاق بنانے کے لیے، ان کو حد میں باؤنڈریز کے اندر رکھنے کے لیے انہیں کچھ سختی کرنا، جہاں ضرورت ہے تو ضرورت کے حد تک تو کیا جا سکتا ہے. لیکن حد سے زیادہ ڈھیل دے کر یہ کہنا کہ نہیں ہمارا بچہ، تم اس کو ہاتھ ہی لگائے کیسے. بچے کو یہ تعلیم دو کہ یہ تمہارے استاد، ان کی بات مانو، ان کے احترام دو. اسلام یہاں کہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو اپنے عالم کا حق ہی نہیں پہچان، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر معاملات میں اسلامی آداب کا خیال رکھنے، اسلامی معاملات، اسلامی تعلیمات کا خیال کرتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہو چکا ہے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو ہم سب سوال کر سکتے ہیں. بھائی عورت اگر گھر مردوں کی امامت کرے تو اذان دینا ہے کیا؟ عورت گھر میں اگر عورتوں کی امامت کرے اذان دینا ہے؟ نہیں نہیں نہیں. نہیں. صاحب ایک سوال تھا. ایسے اعلان کر دینا. اذان دینے کا مقصد ہے لوگوں کو جمع کرنا، تو لوگوں کو جمع ایسے ہی کرنا نماز نہیں، شروع کرنا، ایسے ہی نماز شروع کر دینا. جماعت اذان کا وقت ہو گیا، محلے کی مسجد کی اذان ہو گئی، نماز پڑھ سکتے. ایک اور ایک بات، گھر میں جب جماعت بن رہی ہے خالی اقامت کافی ہے، اقامت کافی ہے. اور اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اقامت کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں تو اقامت دینا. ہاں وہی. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک السلام اللہ علیکم خیر. و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.